السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے وہی ایک گلاب محبتوں کا۔ ناول کی رائٹر ہیں فوزیہ غزل۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کیا ہے یہ؟ فائل بڑی زور سے اس کے آگے پڑھی گئی تھی۔ فائل ہے سر۔ اس نے سوچا کہ شاید باس بھول گیا ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں، اس لیے وثوق سے تصدیق کی۔ مس کبیشہ ملک، یہ تو مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو میں نے کون سی فائل لانے کو کہا تھا، کچھ یاد ہے؟ اور یہی تو کبیشہ ملک کی پرابلم تھی کہ اس سے کہی گئی بات فوراً بھول جاتی تھی۔ یہ تو پھر فائل تھی جو اسے دفتری الماری میں ٹھونسی ہوئی فائلوں کے پلندے سے برآمد کرنی تھی، اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوئی وہ مذکور فائل کا نام بھول چکی تھی۔ لیکن خالی ہاتھ جا کر اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا روحان ملک کے کڑے تیوروں کو مزید تیش دلانا تھا، سو وہ کوئی اور فائل اٹھا کر لے آئی تھی۔ اب بولتی کیوں نہیں ہیں؟ درستگی سے پوچھا گیا۔ سر، آپ نے یہی فائل کہی تھی۔ وہ مصر تھی۔ مس کبیشہ ملک صاحبہ، آپ سے میں نے کتنی بار کہا ہے کہ کام کرتے ہوئے اپنی آنکھیں کھلی اور دماغ حاضر رکھا کریں، لیکن آپ کو فضول قسم کے خیالوں سے فرصت ملے تو کام کریں نا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہر وقت رہتی کہاں ہیں؟ کام تو آپ سے ہوتا نہیں، اور یہ ملازمت آپ نے محض مجھے زج کرنے کے لیے کی ہے۔ کل سے آپ کو کہا ہوا ہے کہ لغاری اینڈ سنس کی فائل لا کر دیں، تاکہ ان کے حساب و واجبات چیک کر کے آج کی بزنس میٹنگ میں نئے کانٹریکٹ پر سائن ہو، اور شام 4 بجے سے قبل ہماری کمپنی کی طرف سے یہ فائل مکمل کر کے ہر صورت انہیں بھجوانی ہے۔ لیکن آپ کتنی کن ذہن اور غبی دماغ کی مالک ہیں کہ اب 2 دن بعد یہ 3 سال پرانی فائل اٹھا کر چلی آئی ہیں۔ روحان ملک نے اسے غصے سے کہا تو سر جھکائے آنکھیں نیچے کیے، بلکہ چپک چپک کر وہ آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر اسے گھورتے رہنے کے بعد وہ دوبارہ تلخ اور طنزیہ انداز میں بولا، جتنا وقت آپ اس اچھے بھلے چہرے پر نقش و نگار بنا کر اسے بگاڑنے میں مصروف کرتی ہیں، اگر وہی وقت اور دھیان اپنے کام پر دیں تو بہت سوں کا بھلا ہو جائے۔ کبیشہ ملک کے آنسو رخساروں پر پھسل آئے، چہرے پر حد درجہ شرمساری تھی۔ اگر وہ تنہائی میں اسے اتنی ڈانٹ پلاتا تو اسے اتنا محسوس نہ ہوتا، کہ پھر تو وہ خود اسے بہت کچھ سنا دیتی، لیکن اپنے دوست کے سامنے آفس میں بلا کر خصوصی طور پر ڈانٹنا اسے بہت برا لگا تھا۔ پھر شیشے کے دروازے کے پار آفس کے دوسرے لوگ بھی کافی دیر سے اس کی درگت بنتے دیکھ کر متوجہ ہو گئے تھے۔ ٹیبل کے دائیں طرف چیئر پر بیٹھا روحان ملک کا گہرا دوست عمار پچھتا رہا تھا کہ وہ کیوں اس وقت آ گیا۔ اس کی موجودگی کے باعث بیچاری لڑکی مزید شرمندگی کا شکار ہو رہی تھی۔ روحان ملک نے بے رخی سے کہا تو وہ جو اب تک کھڑی اس کی جھاڑ سے فیضیاب ہو رہی تھی، فوراً سے پیشتر باہر نکلی، اور اس کے رخساروں پر پھسلتے آنسو عمار کو ڈسٹرب کر گئے۔ وہ جو خاموش بیٹھا تھا اٹھ کر روحان ملک کے پاس آیا اور افسوس بھری آواز میں بولا، انتہائی ظالم اور سخت قسم کے باس ہو تم۔ انکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جب سے تم نے آفس باقاعدہ طور پر جوائن کیا ہے، پورے عملے کا خون خشک کیا ہوا ہے۔ کیا ضرورت تھی اس بیچاری کو میرے سامنے خصوصی طور پر بلا کر ڈانٹنے کی؟ تم نہیں جانتے یار، تنگ آ گیا ہوں میں۔ موصوفہ میری موجودگی میں کام کرتے ہوئے بدحواسیوں کا شکار ہوتی رہتی ہیں، اور تم جانتے ہو کہ مجھے اپنے کام میں کوتاہی بالکل پسند نہیں ہے، جبکہ یہ محترمہ کوتاہیوں کا مجموعہ ہے۔ روحان ملک کا انداز اکتاہٹ بھرا تھا۔ اگر وہ اس قدر کوتاہیاں کرتی ہے تو تم نے اسے اتنی اہم پوسٹ پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ عمار نے حیران ہو کر پوچھا۔ بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کرنا چاہتی ہیں موصوفہ، ان دنوں BA کے ایگزام دے کر ریسٹ پر ہیں۔ ان کے والد بچپن کے دوست ہیں پاپا کے، اور انہی کی سفارش پر یہ میرے آفس میں موجود ہیں۔ اگر تم ان کا تعلیمی ریکارڈ دیکھو تو دنگ رہ جاؤ۔ O لیول، A لیول، CCA، ہر دفعہ فرسٹ کلاس، فرسٹ پوزیشن ہے۔ پتہ نہیں یار، امتحانی مراکز میں لکھتے ہوئے کبھی ایسی خالص ذہنی کا شکار نہیں ہوئی۔ یہ سارا نزلہ میرے آفس میں گرنا تھا۔ ویسے خواتین کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے تمہیں ذرا احتیاط اور نرم روی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خاص کر اس وقت جب سامنے کبیشہ ملک جیسی خوبصورت اور اٹریکٹیو لڑکی موجود ہو۔ عمار کے توصیفی انداز پر اس نے روحان ملک سے کہا تھا، اپنے جذبات، زبان اور دل پر کنٹرول رکھو۔ موصوفہ آنے والے دنوں میں تمہاری بھابھی کے درجے پر فائز ہونے والی ہیں۔ اوہ نہیں، وہ اچھلا۔ مجھے ابرار بھائی سے ایسی امید نہیں تھی کہ اچھی خاصی اسمارٹ بیوی اور 4 بچوں کی موجودگی میں یہ نامعقول حرکت کریں گے، جبکہ ایسے خوبصورت حادثے کے لیے میں موجود ہوں۔ انہیں میرا خیال کیوں نہیں آیا؟ گھامڑ، میں تمہارے ابرار بھائی کی نہیں اپنی بات کر رہا ہوں۔ روحان نے اس کی پڑ چلتی زبان پر چڑھ کر کہا تو عمار بھویں اچکا کر بولا، اسے اتنا اہم رشتہ بنانے کا طے کر رکھا ہے تو پھر یہ ڈرامے کیوں کر رہے ہو؟ بیچاری کو آفس بلا کر ذلیل کرنا، بات بات پر ڈانٹنا، یہ سب کرنے کے بعد وہ تم سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے گی؟ وہ آلریڈی راضی ہے، اور ہماری باقاعدہ انگیجمنٹ ہو چکی ہے۔ وہ اب اطمینان سے بولا تو عمار نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھے۔ مجھے بتائے بغیر منگنی شدہ ہو گئے؟ گردن تو چھوڑو یار، تم کینیڈا گئے ہوئے تھے، پرسوں ہی تو آئے ہو، اور آج میں نے بتا دیا ہے۔
عمار واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تو اسے دیکھتے ہوئے الجھن آمیز آواز میں کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہاری منگیتر ہوتے ہوئے وہ اتنے آرام سے تمہاری ڈانٹ کیسے سہ لیتی ہے، بلکہ میرے خیال کے مطابق تو اسے یہ تمام اشیاء اٹھا کر تمہارے سر پر مارنی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارا نکاح بھی ہو چکا ہے اور ظاہر ہے وہ اپنے شوہر کو ایسے بے عزت تو نہیں کر سکتی نا، جبکہ آفس کے لوگ ہمارے ریلیشن کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ روحان نے کرسی کی بیک سے سر ٹکاتے ہوئے آرام سے کہا تو عمار کے تیور یکا یک جارحانہ ہو گئے۔ اس نے میز کے ایک طرف رکھی فائلیں اس کے سر پر دے ماریں اور تیز آواز میں بولا، کمینے بریکیں لگا لگا کر بتا رہا ہے، اب کچھ دیر بعد کہہ دینا کہ تمہارے بچے بھی ہیں۔ یار انکل کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اچانک ہارٹ پرابلم سے تو جلدی سے نکاح کرنا پڑا، ابھی 2 ہفتے قبل ہی ہوا ہے۔ روحان نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور بیل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم بیٹھو میں کافی منگواتا ہوں، بکو مت، خود پی لینا، میں جا رہا ہوں۔ پلیز عمار ناراض مت ہو، وہ بے بسی سے بولا۔ شٹ اپ، بات مت کرو مجھ سے، وہ غصے سے کہتا باہر نکلا تو روحان نے دونوں ہاتھوں میں سر دے لیا، ابھی گھر جا کے کبیشہ کی لگائی گئی شکایتوں کا نتیجہ بھی بھگتنا تھا۔ اس نے بے چارگی سے منہ پہ ہاتھ پھیرا اور مسلسل بجتی فون کی بیل پر سر سانس کھینچ کر ریسیور اٹھا لیا۔ السلام علیکم آنٹی، کبیشہ کی امی بات کر رہی تھی، اسی لیے وہ بہت سلچھے انداز میں بول رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے کھانا کھلا دوں گا۔ جی اوکے، اللہ حافظ۔ ریسیور رکھ کر اس نے کچھ سوچتے ہوئے باہر جھانکا تو کبیشہ جھرجھر بہتے آنسو پونچھتے ہوئے کچھ لکھ رہی تھی۔ روحان ملک کو پچھتاوا سا ہوا، اسے روتے دیکھ کر اس نے پہلے تو اپنے مینیجر کو بلا کر لغاری اینڈ سنس کی فائل لانے کو کہا، فائل لے کر اس کو چیک کر کے مینیجر کو ضروری ہدایات دیں اور انٹرکام کا بٹن دبا کر دوسری طرف سے ریسیور اٹھتے ہی بولا، کبیشہ میں گاڑی نکالتا ہوں، تم بھی آ جاؤ، کہیں بھی باہر لنچ کرتے ہیں، بات مت کریں مجھ سے اور اپنی یہ نوازشیں کسی اور پر کریں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے غراتے ہوئے کہہ کر ریسیور پٹکا تو روحان چند لمحے ٹو ٹو کرتے ریسیور کو گھورتا رہا، پھر دوبارہ بٹن دبا کر اسے کان سے لگایا۔ کبیشہ فون بند مت کرنا، آرام سے میری بات سنو، وہ رسان سے بولا۔ چین نہیں ہے آپ کو، کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ وہ آہستہ آواز میں دانت پیستے ہوئے بولی۔ آفس میں آؤ، مجھے تم سے ایکسکیوز کرنا ہے۔ نہیں آنا ہے مجھے، آرام سے بیٹھے رہیے، کہہ کر اس نے ٹھک سے فون بند کر دیا تو وہ پی این کو بلا کر بولا، مس کبیشہ ملک کو فوراً آفس بھجوائیے اور اگلے گھنٹے تک مجھے قطعی ڈسٹرب نہ کرنا، اگر کوئی ملنے آئے تو کہہ دینا صاحب میٹنگ میں ہیں۔ پی این مؤدب انداز میں حکم سن کر باہر نکلا۔ روحان نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور نظریں دروازے پر جما دیں۔ میڈم آپ کو باس آفس میں طلب کر رہے ہیں۔ وہ جلتی ہوئی اٹھی اور ڈار سے دروازہ کھول کر آفس میں داخل ہوئی۔ پہلے کم بے عزتی کی تھی آپ نے جو دوبارہ طلب فرمایا ہے؟ غصے میں اس کا لہجہ نہایت مہذب ہو جاتا تھا۔ لائٹ پرپل کلر کا ماڈرن ڈریس پہنے غصے سے سرخ ہوتی، تیکھی ناک اور شربتی آنکھوں میں تیش کی لہر لیے بگڑے تیوروں کے ساتھ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سوری یار، مجھے معاف کر دو، مجھے اچانک غصہ آ گیا تھا۔ روحان اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا صرف یہی کہنے کے لیے بلایا ہے؟ اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ادھر آؤ، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بیک پر بنے کمرے کی سمت بڑھا جو وہ ضرورتاً خرابی طبیعت کی بنا پر استعمال کرتا تھا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی، یہی کہیں، کیا کہنا ہے؟ یہاں تو تقریر کرنے والے انداز میں بول کر تم پورے آفس کے عملے کو سنا رہی ہو، اپنی عزت کی تو بڑی فکر ہے اور جو مجھے اتنا کچھ سنایا ہے کسی کے سامنے میری تو کوئی حیثیت نہیں، تم آہستہ آواز میں بات نہیں کر سکتی ہو؟ اس کے چلا کر بولنے پر وہ جھلایا، اپنے لہجے پر بھی کبھی غور فرما لیا کریں، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ کمرے میں چل کر بات کرو، مجھے پتا ہے کہ بولتے وقت تمہارے گلے میں لاؤڈ اسپیکر فٹ ہوتا ہے، تم سکون سے بات کرو تو کیا ہو جائے گا؟ سکون یا بے سکونی، مجھے کسی بھی انداز سے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، وہ رکھائی سے بولی۔ اتنے رومانٹک موسم میں اتنی ظالم تو نہ بنو، باہر دیکھو موسم اتنا زبردست ہو رہا ہے۔ اس نے آسمان پہ چھائے ہوئے بادلوں کی طرف اشارہ کیا، پھر اس کے قریب آ کر کہا، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، میرے ظلم کی بات کرتے ہیں، اور وہ جو آپ کچھ دیر پہلے کر رہے تھے وہ رومانٹک سین تھا، اس نے چبھتے ہوئے انداز میں کہا، تم حرکتیں بھی تو ایسی کرتی ہو کہ غصہ آ جاتا ہے، اب سوری کر تو لیا ہے لیکن مجھے اس معافی تلافی کی ضرورت ہے، نہ کسی مہربانی کی، اب مجھے بلایا تو سر توڑ دوں گی۔ وہ جانے کے لیے مڑی۔ کبیشہ، یہ مت بھولو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں زبردستی لے جا سکتا ہوں۔ مناتے مناتے اس کا پارا چڑھنے لگا، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اپنے اسٹاف سے تو یہ ریلیشن خفیہ رکھا ہوا ہے اور زبردستی کر کے اپنی پوزیشن آکورڈ کرنا اتنی ہمت آپ کر نہیں سکتے۔ اس کے استہزائیہ لہجے پر وہ بل کھا گیا جبکہ وہ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ روحان اس کے صاف انکار پر سلگتا ہوا کچھ دیر بعد ہی اس کی ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے ہوئے مضبوط انداز میں بولا، چلو اٹھو۔ کبیشہ چہرہ نیچے کیے یوں ہی دراز کھول کر دیکھنے لگی، تمہیں سنائی نہیں دے رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب بازو سے پکڑ کر وہ سختی سے بولا تو اپنے کام میں مگن لوگ باس کو اس کیفیت میں دم سادے دیکھنے لگے۔ وہ تماشا بنتے دیکھ کر مجبوراً اٹھ گئی۔
KFC کے خوبصورت ہال میں بیٹھی بے رخی اور ناراضگی کا تاثر چہرے پر جمائے وہ روحان ملک کی شاندار پرسنالٹی کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ مینیو کارڈ بغیر دیکھے اس نے پرے کر دیا اور بے توجہی سے نیلگوں ماحول کو دیکھنے لگی۔ کھانا کھا لو، مجھے معلوم ہے کہ تم بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکلی ہو۔ روحان کے متوجہ کرنے پر اس نے کل ہو اللہ پڑھتی آنتوں کو ڈپٹ کر اس نے خاموش کروانا چاہا، مگر سامنے پڑی مزے مزے کی ڈشز کو نظر انداز کرنا بھی اس جیسی بھوک کی کچی کے لیے ناممکن تھا، اور ڈشز بھی وہ اس کی من پسند تھیں۔ کھاؤ نا، کیا سوچ رہی ہو؟ روحان نے شہادت کی انگلی سے ٹیبل پر نوک کرتے ہوئے کہا تو وہ خلاف توقع خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی۔ تھینک گاڈ، مطلب کچھ تو صاف ہو گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے تشکرانہ انداز میں دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ اگر میں نے کھانا کھا لیا ہے تو اب سے ناراضگی ختم ہو چکی ہے۔ کار میں بیٹھنے سے قبل وہ تڑک کر بولی تو اس کے پل پل بدلتے موڈ پر وہ بس دیکھ کے رہ گیا۔ تیز ہوا کے باعث اس کی سلکی بال اڑ اڑ کر چہرے پر آ رہے تھے، جنہیں بے دردی سے وہ پیچھے دھکیل دیتی تھی، اور اوپیم کی دل فریب سی مہک اس کے وجود سے اٹھ کر روحان ملک کی سانسوں کو چھو رہی تھی۔ یہ فضا ہے گواہ ہم کریں گے وفا، کہہ رہی ہے ہوا ہم نہ ہوں گے جدا، ہم نے وعدے کیے آج قسمیں اٹھا کے۔ زین کی خوبصورت آواز سر بکھیرتے ہوئے روحان ملک کی دھڑکنوں میں خوشگوار سا ارتعاش پیدا کر گئی۔ دور جانا نہ مجھ سے دامن چھڑا کے۔ اس کی بے اختیار سی نگاہ دوبارہ بھٹکتی اس کے خدوخال کی دلکشی میں الجھی۔ کبیشہ باہر دیکھتے ہوئے فرنٹ ڈور کے بالکل ساتھ لگی ہوئی تھی اور درمیان میں جگہ خالی چھوڑی تھی۔ اس کی احتیاط پر زیر لب مسکرا کر وہ اسے مزید غور سے دیکھنے لگا۔ گاڑی بہت سلو انداز میں چل رہی تھی، پھر اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ کو اور دوسرا اسے گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ چھوڑیں مجھے ورنہ میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی۔ اس نے دھمکی دی تو وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا، اچھا کودو، ذرا میں بھی تو دیکھوں تم کتنی بہادر ہو، اور اگلے سیکنڈ تیز رفتاری سے خود کو چھڑا کے اپنی طرف کا ڈور کھولے باہر سڑک پر کود گئی۔ سڑک پر گرتے ہی پیشانی کی دائیں طرف سے اور بائیں ٹانگ کے گھٹنے سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ اوہ گاڈ! اس نے جلدی سے بریک لگائے اور باہر نکلا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنی تیزی سے اپنی بات پر عمل کرے گی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ محض اسے باز رکھنے کی دھمکی دے رہی ہے، اسی لیے اس نے فوراً چیلنج کر دیا تھا۔ اب تعصب سے ہونٹ بھینجے اسے اٹھا کر گاڑی میں بٹھا رہا تھا، پھر بینڈیج کروا کے اسے چھوڑنے جانے کے بعد اپنے گھر لے آیا۔ راحیلہ بیگم کبیشہ کو زخمی دیکھ کر گھبرائیں تو روحان نے تسلی دی، امی گھبرائیں مت، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اب میڈیکل ٹریٹمنٹ لے لی ہے، آپ اسے جوس وغیرہ دیں اور پھر ڈرائیور کو ساتھ لے جا کر گھر چھوڑ آئیں۔ آنٹی، آج آفس میں اپنے دوست کے سامنے بلا کر انہوں نے مجھے اتنا ڈانٹا، پھر زبردستی لنچ کے لیے لے گئے، اور واپسی کے سفر میں وہ ان کے گلے لگی روتی ہوئی بتا رہی تھی کہ کچھ اور کہنے سے پہلے روحان نے اسے کھینچا اور خود آگے ہو کر بولا، اسے صرف آئس کریم لے کر دی تھی کہ اس کا موڈ ٹھیک ہو سکے، لیکن اس نے آئس کریم لینے کے بجائے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولنے پر لمحہ بھر کو تو وہ دنگ رہ گئی۔ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تب کر اصل بات بتانے لگی تو روحان نے اس کو گھور کر دیکھا اور سختی سے بولا، شٹ اپ، خواہ مخواہ بولے جا رہی ہو۔ روحان، تم اتنے اچھے نہیں ہو، ٹھیک طرح سے بتاؤ کہ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ راحیلہ بیگم نے روحان کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ جزبز ہوا۔ بلیو می ماما، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اسے شوق لاحق ہوا تھا چلتی گاڑی سے جمناسٹک کا مظاہرہ دکھانے کا۔ جھوٹ پر جھوٹ بول کر خدا کے قہر کو آواز مت دیں، مجھے جمناسٹک کا شوق لاحق نہیں ہو رہا تھا، بلکہ آپ کے اپنے ہوش و حواس رخصت پر پہنچے ہوئے تھے۔ کبیشہ نے جلتے بھونتے کہا، کیسے آرام سے خود پر بات آنے نہیں دے رہے؟ اسے غصہ آ رہا تھا اس بہتان تراشی پر۔ اسے اب کوئی ضرورت نہیں رہی جوس وغیرہ کی، لاؤ مجھے دو، بول بول کر میرا دماغ اور اسٹیمنا زیادہ خرچ ہوا ہے۔ آگے ہو کر اس نے کبیشہ کے ہاتھ بڑھانے سے پہلے ہی کہتے ہوئے ملازمہ کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لے کر گھٹا گھٹ چڑھا لیا تو سعید ملک بھی بول پڑے، روحان تم بہت بد اخلاق ہوتے جا رہے ہو، اپنے لیے اور نہیں منگوا سکتے تھے؟ جو مزہ چھیننے اور زبردستی حاصل کرنے میں مجھے آتا ہے وہ آرام سے ملنے میں نہیں ہے۔ اس نے شرارتی انداز سے کبیشہ کو دیکھ کر کہا، پاپا میٹنگ 6 بجے شروع ہوگی، آپ خود اٹینڈ کر لیجیے گا، میں اب آفس نہیں جاؤں گا۔ بالوں کو ہاتھ سے سنوارتے ہوئے اس نے کہا تو سید صاحب اٹھ کر آفس کے لیے نکل گئے اور راحیلہ بیگم کچن میں کھانا لینے چلی گئیں۔ روحان جو لاؤنج میں ہی کھڑا تھا فوراً اس کے پاس آ کر بولا، اب اگر تم نے کچھ کہنے کی کوشش کی ماما سے تو میں بہت برا کروں گا۔ کیوں نہ کہوں، میں آنٹی کو بتا دوں گی، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ بیٹا کیا کارنامے انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بگڑتے لہجے میں بولی تو اس کا موڈ پھر سے خراب ہونے لگا، میں اس سے بھی بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہوں اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا، یہ مت بھولو کہ تم میری منکوہہ ہو۔
وہ اتنے قریب ہو کر کہہ رہا تھا کہ گرم سانسیں کبیشہ کے چہرے کو جھلسانے لگیں۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور وہ لاؤنج میں رکھے صوفے کو ٹھوکر مارتا نکل گیا۔ اس کے ماتھے اور گھٹنے کا زخم اب تقریباً ٹھیک ہو گیا تھا اور وہ پچھلے 2 ہفتے سے مکمل بیڈ ریسٹ کر رہی تھی۔ آفس کی طرف سے چشم پوشی لمبی ہوئی تو امی نے کہا، کبیشہ اب تو تم بالکل ٹھیک ہو، صبح سے آفس جانا شروع کر دو۔ کل روحان بھی پوچھ رہا تھا کہ تم آفس کب آؤ گی؟ امی مجھے اب آفس نہیں جانا، ایسے بدتمیز اور روڈ شخص کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل اور توہین آمیز ہے۔ ہر وقت اپنی افسری کے گھمنڈ میں چور اور جو خدا نے شکل و شخصیت اچھی دی ہے اسی کے زہم و غرور میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ ناک چڑھا کر بولی، موڈ تو تمہارا بھی ہر وقت زون ایزے پہ رہتا ہے۔ بہرحال اپنے مزاج درست رکھو، تمہاری ساتھ کچھ دیر میں آنے والی ہیں، ان کے سامنے ایسی ویسی بات مت کرنا۔ امی نے حکمی انداز میں کہا، آپ کو میں نے بتا بھی دیا ہے کیسی رقیق حرکت کر رہے تھے وہ، پھر بھی۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر لب کاٹے راحیلہ بیگم سامنے آتی دکھائی دیں تو امی اسے تنبیہ نگاہ سے دیکھتی ان کے استقبال کو اٹھیں۔ کبیشہ، روحان بتا رہا تھا کہ تم ٹھیک ہونے کے باوجود آفس جوائن نہیں کر رہی ہو، مسئلہ کیا ہے؟ امی سے بات کرتے ہوئے وہ اچانک اس سے مخاطب ہوئیں تو اس نے درزیدہ نگاہوں سے امی کو دیکھتے ہوئے کہا، 1-2 دن میں جاؤں گی۔ اس کے بعد بھی کئی دن نہ گئی تو بلا وجہ چھٹیاں کرنے پر جواب طلبی کا نوٹس موصول ہوا۔ اس نے پھر استعفیٰ بھجوا دیا۔ امی چند دن کے لیے اپنی NGO کے سوشل ورک کے سلسلے میں نادرن ایریاز کی طرف گئی ہوئی تھی اور پاپا آتے رات گئے تھے، اسی لیے وہ منمانی کر رہی تھی۔ آپی، امی آج آ رہی ہیں شام کو اور انہیں معلوم ہو گیا نا کہ آپ ابھی تک ناراضگی لے آفس چھوڑے ہوئے ہیں تو آپ کی خیر نہیں۔ عائشہ نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا تو وہ لاپرواہی سے سر جھٹک کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے موبائل پر روحان میسج بھیج رہا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا تو روحان نے فون کر دیا۔ پہلے تو وہ ریسیور اٹھا ہی نہیں رہی تھی، پھر فون اٹینڈ کرنے کے لیے اٹھی تو CLI پر نمبر دیکھتے ہی اس نے عائشہ کو اشارہ کیا کہ وہ بات کر لے۔ عائشہ نے خفگی سے دیکھتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ وعلیکم السلام، جی ادھر ہی ہیں۔ عائشہ کے کہنے پر اس نے زور سے چٹکی کاٹی تو اس نے گھورتے ہوئے ریسیور اس کو دیا۔ مجھے بات نہیں کرنی، تم ہی کر لو، رکھائی سے کہہ کر وہ چلغوزے کھانے کا شغل یوں ہی جاری رکھے ہوئی تھی۔ ہیلو ہیلو، عائشہ نے دوبارہ ریسیور کان سے لگایا تو لائن ڈراپ تھی۔ آپ کی آواز کی سماعتوں تک رسائی پا چکی ہے، بند کر دیا ہے انہوں نے فون، عائشہ متاسف انداز میں بولی اور وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ عمار اپنے آفس سے گھر روانہ ہو رہا تھا جب اس نے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کے باہر کھڑی کبیشہ اور اس کی بہن عائشہ کو پریشان کھڑے دیکھا۔ السلام علیکم بھابھی، وہ گاڑی ان کے پاس روک کر باہر نکل آیا۔ وعلیکم السلام۔ کبیشہ نے موبائل بیگ میں رکھ کر اسے دیکھا۔ آفس چھوڑ دیا ہے آپ نے؟ مجھے روحان نے بتایا تھا۔ ہاں، میں ایسے بدتمیز شخص کے ساتھ کام نہیں کر سکتی جسے مینرز نہیں آتے۔ کبیشہ نے سن گلاسز آنکھوں سے ہٹا کر چہرے پر ٹکائے۔ آپی پلیز، یہ بازار ہے، ذرا آہستہ بولیں، عائشہ نے دبے دبے انداز میں کہا۔ آپ کو ناراضگی اب ختم کر دینی چاہیے، وہ واقعی نادم ہے۔ عمار کا انداز بہت شائستہ تھا۔ ان کا رویہ آپ نے دیکھا ہے عمار بھائی، کم از کم آپ تو اس کی حمایت نہ کریں۔ کبیشہ کے کہنے پر عمار چند لمحے چپ رہا۔ آپی، پاپا جانے کب کسی کو بھیجیں، آپ ٹیکسی ہی روک لیں۔ ان کی گفتگو طویل ہوتے دیکھ کر بیزاری ظاہر کرتے ہوئے بالآخر کچھ دور کھڑی عائشہ نے ایک بار پھر مداخلت کی، کیونکہ کبیشہ سے بولتے ہوئے عمار اسے بار بار دیکھ رہا تھا اور اس کی توجہ عائشہ کو پریشان کر رہی تھی۔ گاڑی میں پرابلم ہے کوئی؟ عمار کے پوچھنے پر کبیشہ نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ عمار اب گاڑی چیک کر رہا تھا، کچھ دیر دیکھنے کے بعد بولا، یہ تو میکینک کو دینی پڑے گی، میں آفس فون کر کے کسی کے ہاتھ گاڑی ٹھیک کروانے کو بھجواتا ہوں اور آپ میری گاڑی میں بیٹھیں، آپ کو میں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ عمار اپنے موبائل پر آفس کا نمبر ملانے لگا۔ اتنے میں روحان کی گاڑی ان کے قریب آ کے رک گئی۔ عمار سے ملنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اندر بیٹھو، تم لوگوں کو گھر پہنچا دوں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا، مگر کبیشہ چہرہ موڑے کھڑی رہی جیسے وہ کسی اور سے مخاطب ہو۔ بیٹھ جاؤ کبیشہ، مجھے انکل نے بھیجا ہے، وہ اب اس کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے نہ بیٹھنے کا اشارہ کیا، حالانکہ روحان کی آنکھوں سے جھانکتی خفگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عمار بھائی، آپ ہمیں چھوڑ دو، کہہ کر وہ عمار کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تو مجبوراً عائشہ کو اس کی پیروی کرنا پڑی۔ عمار، تو میری گاڑی لے جاؤ، میں تمہاری لے جاتا ہوں۔ اس نے فیصلہ کر کے فوراً اس سے کی چین پکڑی اور کار سٹارٹ کرنے لگا۔ عمار نے اس کی تیزی پر دانت پیسے اور کبیشہ ہکا بکا رہ گئی۔ روحان بھائی، اتنے دن ہو گئے آپ ہماری طرف آئے نہیں، عائشہ سیدھی ہو کر انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ عائشہ کے کہنے پر وہ بیک مرر سے کبیشہ کو دیکھتے ہوئے بولا، لوگوں کو ہمارا بات کرنا، ہمیں بلانا پسند نہیں تو مل کر کیا کرنا ہے؟ ارے آپ ہی کی بات کر رہے ہیں، ان کی ناراضگی پر دل برداشتہ نہ ہوں، یہ تو ایسی ہیں، اب آپ نے ضرور رکنا ہے۔ عائشہ کے پرجوش لہجے پر کبیشہ نے اسے گھورا تو روحان نے مسکرا کر ایکسکیوز کیا، سوری گڑیا، کام کا بہت برڈن ہے آج کل، پھر صحیح۔ بھائی، امی کو پتہ چلا کہ آپ باہر سے ہی چلے گئے تو بہت خفا ہوں گی، عائشہ نے اندر جانے سے پہلے کہا، جبکہ کبیشہ بنا اسے دیکھے تیز قدم اٹھاتی جا چکی تھی۔
آج تو نہیں پرسوں ضرور آؤں گا، اور عائشہ یہ استعفیٰ اسے دے دینا، کہنا کہ صبح ہر صورت آفس جوائن کر لے۔ روحان نے ایک کاغذ عائشہ کو دے کر کہا۔ کبیشہ کے روکھے رویے پر وہ بجھ سا گیا تھا۔ عائشہ نے بہن کے رویے پر بہنوئی کی آزردگی شدت سے محسوس کی۔ اندر آئی تو کبیشہ امی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے استعفیٰ اس کی گود میں پھینک دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے استفہامیہ انداز میں کہا۔ یہ تو ہم لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ امی جو اسے اٹھا کر پڑھ چکی تھیں غصے سے بولیں، آپی، مانا کہ روحانی بھائی نے آپ کو زیادہ ڈانٹا، پھر بھی اتنا ایکسکیوز کر چکے ہیں۔ اب آپ کو اپنی خود ساختہ بے رخی ختم کرنی چاہیے، جبکہ صورتحال ایسی ہے کہ وہ آپ کے شوہر بھی ہیں، اور محض معمولی سی بات پر بگڑ کر اتنی ٹینس صورتحال نہ کریٹ کریں۔ عائشہ نے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کبیشہ مسلسل اسے سپاٹ انداز سے دیکھ رہی تھی۔ وہ استعفیٰ منظور نہیں کر رہے، آپ کو صبح آفس جوائن کرنے کا کہہ گئے ہیں۔ عائشہ نے دوبارہ کہا۔ اب آفس چھوڑنے کا ارادہ کر رکھا ہے تو دوبارہ ہرگز نہیں جاؤں گی، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ آفس نہیں جانا تو شادی کی تیاری کرو، ہم اگلے ماہ ہی تیری رخصتی کر دیتے ہیں، امی نے فہمائشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ تیزی سے بولی، میں نے MBA کرنا ہے اور ابھی BBA بھی کلیئر نہیں ہوا، سب کچھ اپنے سسرال جا کر کلیئر کرتی رہنا، امی بے نیازی سے بولی۔ وہ چنگیز خان مجھے جلا جلا کر ظلم کر کر کے مار دے گا، آفس میں تو چند گھنٹے میں میرا آدھا خون خشک کر دیتا ہے، رخصتی کے بعد تو رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے دے گا۔ کبیشہ، تمیز سے بات کرو، وہ تمہارا شوہر ہے، امی نے تنبیہاً ٹوکا۔ نہیں چاہیے مجھے ایسا شوہر، دوسروں کے سامنے روب جما کر اپنی افسری جھاڑتے رہتے ہیں اور اکیلے میں پرچی سے اترنے لگتے ہیں۔ بیوقوف، سوچ سمجھ کر بات منہ سے نکالا کرو، انہوں نے گھرکا۔ امی، آپ نے اور پاپا نے نہایت غلط فیصلہ کیا ہے، ہمارے مزاج، عادات، پسند ناپسند کچھ بھی آپس میں نہیں ملتا، ابھی سے مجھے ان کا رویہ اتنا ہرٹ کرتا ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ کبیشہ، وہ بس غصے کا تیز ہے، تھوڑا اکھڑ ہے، مگر اتنا کوالیفائڈ اور ہینڈسم ہے، بزنس کمیونٹی میں وہ ایک ٹائیکون پرسنالٹی ہے، اتنا اچھا داماد آج کل کہاں ملتا ہے، یہی تو پرابلم اور خامی ہے۔ امی، آپ لوگ ہر بات کو بزنس کی طرح لیتے ہیں، میری زندگی کے اتنے اہم معاملے کو بھی بزنس ڈیلنگ سمجھ کر طے کر دیا۔ آہستہ بولو، تمہارے پاپا آ رہے ہیں۔ گاڑی پورچ میں رکی تو امی نے اسے خاموش کروایا۔ اچھا ہے وہ بھی سن لیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، وہ سخت چڑھ کر بولی۔ کیا قیامت توڑی ہے ہم نے تمہارے اوپر، جو واویلا مچا رہی ہو؟ امی حقیقتاً غصے میں آ گئیں۔ کس بات پر پارا ہائی کیا ہوا ہے؟ کیا کر دیا ہے ہماری بیٹی نے؟ شہباز صاحب نے سب کو دیکھ کر پوچھا۔ اپنی لاڈلی سے پوچھیں جو ہر روز نیا تماشا شروع کر دیتی ہے، پہلے آفس جانا بند کر دیا، اب روحان سے شادی کے فیصلے کو غلط ثابت کرنے پر تلی ہے۔ نسرین بیگم تپ کر بولی۔ روحان مجھے بھی آج ملا تھا اور بتا رہا تھا کہ کبیشہ نے ٹھیک ہونے کے بعد بھی آفس آنا شروع نہیں کیا اور کل استعفیٰ بھجوا دیا ہے۔ انہوں نے کبیشہ کو استفسارانہ انداز سے دیکھا۔ معمولی باتوں پر اتنا ڈانٹتے ہیں، اتنا توہین آمیز انداز اختیار کرتے ہیں، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ مینرز بھی کوئی چیز ہوتے ہیں، مگر وہ ان سب ادب آداب سے قطعاً نابلد ہیں۔ آفس آورز میں وہ باس کی سیٹ پر ہوتا ہے اور تم وہاں ابھی صرف سیکھنے کے مرحلے میں ہو، تمہاری پوسٹ اہم صحیح، مگر صورتحال کو مینج کرنا سیکھو۔ شہباز ملک صاحب کا اسے سمجھانے کا طریقہ بہت آرام دہ تھا۔ پاپا، آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے بھولنے کی عادت ہے، اور وہ ڈانٹتے ہیں تو گھبراہٹ میں زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، وہ اتنا غصہ کرتے ہیں لیکن میں چپ کر جاتی ہوں۔ اس دن اپنے دوست کی موجودگی میں آفس بلا کر اتنی انسلٹ کر دی، سارا عملہ ان کی زوردار چٹکیاں سنتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا، اور وہ تھے کہ بولے چلے جا رہے تھے۔ روحان نے بتایا تھا سب کچھ غلطی سراسر تمہاری ہے، جانتی ہو کہ اس دن اگر تمہاری لائی گئی غلط فائل بنا دیکھے بھجوا دیتا تو لاکھوں کا نقصان ہوتا، اسے وہ تمہیں ڈانٹنے میں صحیح تھا، آپ سب ہمیشہ انہی کی طرفداری کرتے ہیں، میری درست بات کو بھی غلط کہتے ہیں۔ وہ رونے لگی۔ بیٹی غصہ نہیں کرتے، اتنا وہ معذرت کر چکا ہے، اب جھگڑا ختم کرو اور آفس جانا شروع کر دو، پاپا نے نرمی سے کہا، ورنہ دوسری صورت میں 1 ماہ کے اندر شادی، غور کر لو کیا چاہتی ہو۔ امی نے اسے کہہ کر اپنی مجازی خدا کو پکڑ لیا۔ یہ آپ کا بے جا لاڈ پیار ہے جس نے اسے سر چڑھایا ہے، کیسے کتر کتر بولتی ہے، حد ہو گئی بدتمیزی کی، بچی ہے سمجھ جائے گی۔ ان کے انداز میں سنجیدگی نہ تھی، بس یہی باتیں ہیں آپ کی جو مزید شے دیتی۔ اسے غضب خدا کا ابھی سے تنگ کر دیا ہے اس نے، 2 گھرانوں کو شادی کے بعد تو یہ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دیا کرے گی، مجال ہے جو رتی بھر لچک ہو، انتہائی خودسر اور ضدی ہے، جبکہ لڑکیوں کو موم کی طرح نازک ہونا چاہیے۔ آج ہم ہیں تو برداشت کر لیتے ہیں، سسرال والے ایسی نک چڑی بہو کو دوسرے دن چٹیا سے پکڑ کر نکال باہر کریں گے۔ نسرین نے اتنے دنوں سے غبار جمع کر رکھا تھا، نکال دیا۔ کبیشہ ان کی باتوں پر احتجاجاً واک آؤٹ کر گئی تھی۔ شہباز ملک کے چہرے پر تفکر کے سائے نمایاں تھے، وہ بیگم کی باتیں بغور سن رہے تھے۔ عمار دوسرے دن آ گیا اس کو پھر سے کنونس کرنے، مگر وہ بدستور اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی، وہی ضدی اور بے لچک انداز برقرار تھا۔
آپ کی اسٹڈیز میں جاب کا یہ تجربہ بہت مدد دے گا اور انکل کسی اور جگہ آپ کے کام کرنے پر مانیں گے نہیں۔ روحان خود بھی آپ کے اس رویے پر شدید ڈسٹرب ہے۔ عمار نے صورتحال اس کے سامنے کی۔ میں جا سکتی ہوں عمار، مگر وہ اتنے بد دماغ ہیں، نہ موقع محل کا لحاظ رکھتے ہیں نہ سچویشن دیکھتے ہیں، بس شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایسے چنگیز خان باس کے انڈر کام نہیں کرنا۔ اور دوسری صورت میں امی نے 1 ماہ کے اندر آپ کی رخصتی کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ عائشہ نے عمار کی تواضع کے لیے مختلف آئٹم سے بھری ٹرالی لاتے ہوئے کہا اور عمار کو چائے دے کر دوبارہ بولی، روحان بھائی پہلے تو ایسے نہیں تھے، آپ بھی تو اتنے اہم کام بھول جاتی ہیں اور غلط بات پر بضد رہتی ہیں تو انہیں غصہ آنا لازمی امر ہے۔ تم چپ رہو، تمہیں ایسا تیز ترار شوہر ملے نا تو پتہ چلے، جوکھڑ مزاج باس کے عہدے پر بھی فائز ہو۔ کبیشہ نے ناک سکوڑ کر کہا، پھر بھی نوبت یہاں تک نہیں آئے گی، کیونکہ میں اپنی غلطی تسلیم کر لیتی ہوں اگر واقعی غلط ہوں تو۔ عائشہ سکون سے بولی، ابھی شادی کا نام بھی سننا نہیں مجھے، لہٰذا آفس جوائن کرنا پڑے گا، وگرنہ امی سے کچھ امید نہیں کہ وہ اپنے حکم پر عمل درآمد کر لیں۔ کبیشہ کے انداز میں سوچ و تفکر کا ملا جلا رد عمل تھا، پھر یکا یک فیصلے پر پہنچ کر کہنے لگی، میں صبح آفس جاؤں گی، انہیں کہہ دینا کہ مجھے اپنے آفس میں بلا کر یا کولیگز کے سامنے ڈانٹنے کی پھر کوشش کی تو میں اس بار کوئی لحاظ مروت روا نہیں رکھوں گی۔ شکر ہے یہ مرحلہ تو سر ہوا۔ عمار نے سکون کا سانس لیا۔ عائشہ تم عمار کو کمپنی دو، میں کھانا لگواتی ہوں، اور عمار میں نے آنٹی کو بتا دیا ہے کہ تم ادھر ہو، کھانا کھا کر آؤ گے۔ کبیشہ دونوں کو باری باری مخاطب کرتے ہوئے اٹھی، میں بھی جا کے دیکھتی ہوں آپ ہی کیا کر رہی ہیں۔ عمار کی نظروں کے اثار میں قید وہ گھبرا کر اٹھی، عائشہ پلیز بیٹھو، مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ عمار سنجیدہ ہو کر بولا۔ وہ جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی، تاہم چہرے پر گلابی پن سے نظریں اٹھانے نہیں دے رہا تھا۔ عمار بہت دلچسپی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ عائشہ میں محبت و خواہش کے لوازمات و آداب سے تو آگاہ نہیں، نہ مجھے اپنے متعلق تمہاری رائے کا اندازہ ہے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میری بات کے جواب میں تمہارا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہوا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں اور سانسیں لمحہ بھر میں تھم کر چلنے لگیں۔ اس نے ایک لحظ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر فوراً نظریں چرا گئی، کیونکہ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کو اپنی تمام تر بولڈنس ہوا ہوتی محسوس ہوئی۔ عمار کی آنکھوں اور انداز سے جھانکتی پسندیدگی وہ کئی دن سے محسوس کر چکی تھی۔ خود عمار اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والا کوالیفائڈ لڑکا تھا، پرکشش اور ویل ڈریس تھا، اچھے اخلاق کا مالک تھا، اسے اتنی خوبیاں رکھتے ہوئے نظر انداز کرنا آسان نہ تھا۔ عائشہ تمہارا ساتھ اگر میری شدید ترین خواہش اور طلب بن چکا ہے تو میرے گھر والوں کی بھی چاہت ہے، اور تم ساتھ دو تو یہ مشکل مرحلہ سب کے لیے آسان اور خوشگوار ہو سکتا ہے۔ وہ رسان سے کہتا جا رہا تھا اور عائشہ کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ میرے گھر والے اسی سلسلے میں تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں، اور میرے لیے اس پروپوزل سے پہلے تمہاری رائے جاننا بہت ضروری ہے۔ عمار بات مکمل کر کے اب ایک بازو صوفے کی بیک پر ٹکائے سیدھا بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود پر قابو پا چکی تو بولتے ہوئے اس کا لہجہ بہت ہموار تھا، آپ انہیں بھیج دیں، جو گھر والوں کی رائے ہوگی وہی میری ہوگی۔ اگر ادھر سے مناسب جواب نہ ملا تو؟ عمار کے کہنے پر وہ بے ساختہ بولی، نہیں ایسا نہیں ہوگا، سب آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، ان سب میں تم بھی شامل ہو یا نہیں؟ عمار نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ عائشہ کے چہرے پر ہلکا تبسم اور شرارت سی بکھری، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کر کے اس نے ٹھوڑی کے نیچے مٹھی آمیز انداز میں رکھ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، اس بات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تمہیں میں پسند ہوں یا نہیں اتنا بتا دو۔ عمار بے قراری سے بولا۔ عائشہ نے چمکتی نگاہیں اٹھائی اور بڑے دلکش انداز میں بولی، ابھی ٹھہرو، ابھی الفاظ نے معنی نہیں پہنے، ابھی تخم بصیرت سے کوئی پودا نہیں نکلا، ابھی آنکھوں نے راتوں کی سینہ بختی نہیں دیکھی، ابھی پہروں خلاؤں میں مجھے دیکھنا نہیں آتا، ابھی وحشت کا بادل دل کی وادی پر نہیں چھایا، ابھی خوابوں خیالوں نے میرا راستہ نہیں دیکھا، ابھی میرے بدن میں لمس کی خواہش نہیں جاگی، ابھی یہ کیسے کہہ دوں میں مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ نظم سنا کر اب بڑے مزے سے عمار کے چہرے پر پھیلی مایوسی کا جائزہ لے رہی تھی۔ عمار اچانک اٹھ کھڑا ہوا، بیٹھے نا، آپ ہی کھانا لگوا چکی ہیں اور آپ کھا کر جائیے گا۔ بہت خلوص سے اس کے آفر کرنے پر وہ سنجیدگی سے بولا، نو تھینکس، آپ نے جو وقت دیا وہی بہت ہے۔ عمار نے گہری سانس بھر کر چند قدم چلنے کے بعد اسے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، میں توقع رکھوں گا کہ تم میری جسارت کو نظر انداز کر دو گی، اور پلیز عائشہ آئی ایم سوری، مجھے تم سے یہ سب کہنا نہیں چاہیے تھا، آپ سچ مچ جا رہے ہیں؟ وہ اس کے حد درجہ سنجیدہ آواز پر تمام تر شوخی بھول کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ ہاں، کیونکہ میں جس مقام کو اپنی منزل سمجھ رہا تھا وہ میرا نہیں ہے، لیکن میرا مقام اور منزل تو یہی ہے آپ کے پاس، اس لیے کہ مجھے آپ پسند ہیں۔ کہہ کر وہ رکی نہیں اور عمار وہیں حیران و ساکت رہ گیا۔ کیا ہوا عمار، ایسے کیوں چپ چاپ کھڑے ہو؟ کبیشہ نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اسے کہا تو وہ خواب و حیرت کی کیفیت سے نکل کر حقیقت میں واپس آتے ہوئے دل سے مسکرا کر نہایت خوشگواری سے بولا تھا، بھابھی آج کا دن کتنا اچھا ہے، موسم کتنا خوشگوار اور خوبصورت ہے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، واقعی موسم بہت اچھا ہے۔
कबीशा ने खिड़की के पार आंखें जमाते हुए तायद की। इसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, मगर नहायत संजीदा और लिए दिए अंदाज में काम करती। कई बार पास से गुजरते रोहान मलिक को नज़र उठाकर देखना तक गवारा ना करती। वो काम से मुतल्लिक कुछ कहता तो नहायत सपाट चेहरे से जवाब देती। चंद दिन यही रूटीन रही तो रोहान को मुसलसल नज़रअंदाज होने पर गुस्सा आने लगा। हैरत अंगेज़ तौर पर कबीशा से इन दिनों कोई गलती भी ना सरजद हो रही थी, ना पहले वाली बेतरतीबी या हड़बोंग किस्म की ख़ता, ना काम ज़्यादा होने पर वो गुस्सा और इनकार से काम लेती थी, जिसे गिरफ्त में लेकर वो अपनी झंझलाहट उतार सकता। ये बात ना थी कि रोहान से कबीशा को नफ़रत थी, बल्कि इसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, इसके हेयर स्टाइल और उखड़ अंदाज को वो बहुत पसंद करती थी। और शरई रिश्ते में बंद कर तो इससे रोहान मलिक मज़ीद अजीज़ हो गया था, लेकिन जॉब के दौरान ही इसे अपने जारहाना रवैये की बिना पर वो हट कर देता था। डांट टपट करके फिर ज़बरदस्ती मनाने की कोशिश में होश बुलाने लगता था। कबीशा को इसकी बेख्तियाराना आदत से चिढ़ हो गई। बेइत्तेनाई का इजहार करके वो इसे एहसास दिलाना चाहती थी कि अपने रवैये से जो तकलीफ़ इसे देता है वो इसको नापसंद करती है, और इसकी बेगानगी रोहान को बिल्कुल ना भा रही थी। शायद भाभी ठीक कहती हैं कि तुम बिला वजह रोब जमाते हो तो गुस्से और झंझलाहट में इनसे गलती सरजद हो जाती है। अमार इसके शिकवा पर बोला, गलती एक तरफ, वो तो मुझे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, और तुमने मेरा मामला बीच में छोड़कर अपना काम सेट करवाना शुरू कर दिया। अचानक बात करते हुए रोहान ने तेज़ नज़रों से इसे घूरा। तुम्हें किसने बताया? अमार ने इसके मुतवक्का हमले से बचने के लिए निशिस्त बदली। आंटी ने मुझे कल कहा कि मैं तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में अपनी ससुराल जाकर वो तमाम झूठी खसूसियात बयान करूं जो सिरे से तुम में नापैद हैं। वो जल कर बोला तो अमार इसके गुस्से का मज़ा लेते हुए हंसा। अभी से जलना शुरू हो गए हो मुझसे? अभी तो कुछ फाइनल भी नहीं हुआ, और तू दगाबाज बेवफा मुझसे रोज़ मिलता है मगर दिल की बात छुपाता रहा, एक बार भी खबर ना होने दी और आश की परवान चढ़ाता रहा। मज़े से मैं भी कहूँ कि तू इतना अच्छा कैसे हो गया? बिना मेरे कहे कबीशा को कन्विंस करने लगा। रोहान ने अपने बेडरूम में पड़ी चीज़ें इस पर फेंकनी शुरू कर दी। क्यों, मुझे ज़ख्मी करने के दर पे है? मेरा तो ख्याल था सुलह हो गई है, भाभी तुझे बता देंगी। वो मुझे देखती तक नहीं, बात क्या करेगी? फ़ोन करूं तो रिसीवर उठाकर साइड पर रख देती है, मोबाइल ऑफ रहता है, इसने अफसरदगी से कहा। और ये सब तेरी वजह से हुआ है ना, तू इस दिन आता ना इसे तेरे सामने डांट का इतना किलक सताता, वरना मैं पहले भी तो इसे झड़क देता था। मैं आता ना आता ये सब होना ही था, क्योंकि तुम्हें वाकई चंगेज़ खान बनने का मराक उठा हुआ है। अमार दिलचस्प अंदाज में मुस्कुराकर बोला, चंगेज़ खान होगा तो खुद। वो दो बदो बोला, ये मेरा नहीं भाभी का इरशाद है कि तुम चंगेज़ खान हो। अमार के कहने पर इसने हैरत से आंखें सिकुड़ी, फिर पूरी खोलकर बोला, अच्छा तो तुम दोनों मेरी बुराइयां करते हो मिलकर, क्योंकि तुम हो ही बुरे। आराम से कहा गया। रोहान बल खाकर रह गया। नक्श आर्ट गैलरी के ज़ेर एहतमाम तहरीक पाकिस्तान के हवाले से मुसव्वरी के इनाम याफ्ता फ़नपारों की नुमाइशी तकरीब में रोहान मलिक मेहमान खुसूसी थे, और इसने इस नुमाइश में कबीशा को भी चलने के लिए कहा, जिस पर कबीशा ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब तख्लीकी आर्ट की तारीफ़ करते हुए वो अखबारी रिपोर्टर से बात कर रहा था तो इसने आर्ट गैलरी के दाएं कोने में एक फ़नपारे के आगे खड़ी कबीशा को देखा, जो अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ मौजूद थी। और यूं कबीशा को वहाँ पाकर इसे हैरत से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरे साथ आने से तो इनकार कर दिया था और अब अकेली आ गई है। बस आना ज़रूर था, लेकिन मुझे इनकार करके अपनी अना का परचम भी बुलंद रखना ज़रूरी था। अना हम में भी है, इसका इल्म तुम्हें अब होगा, वो सुलगते हुए सोच रहा था। रोहान ने इसके ज़िम्मे आज इतना काम लगाया कि वो थक गई। करते हुए शदीद सर्दी और धुन में बगैर जर्सी पहने वो घर से आ जाती थी। आज तो मतलब ही अबरालूद था, जिसके नतीजे में फ्लू इस पर हमलावर हो चुका था और हरारत भी महसूस हो रही थी। इसने मैनेजर से कहकर ऑफिस छुट्टी के लिए पैगाम भेजा। वो वापस आकर बोला, मैडम साहब मसरूफ़ हैं, कुछ देर बाद आने के लिए कहा है। इसे मालूम था कि वो अमार के साथ बातों में लगा हुआ है, महज इसे जज करने को मसरूफियत का बहाना तराशा है। 10 मिनट गुजरे तो इसने मैनेजर को फ़ोन करने के लिए कहा। मैनेजर बता रहा था, सर मिस कबीशा छुट्टी लेकर जाना चाहती हैं तो इन्हें अंदर भेजें मेरे पास, या कहो खुद बात करें, इनके अपने मुंह में ज़ुबान नहीं है कि बात कर सकें। वो रखाई से कह रहा था, तुम खुद चली जाओ, बॉस का मूड ख़राब हो जाएगा ऐसे पूछने पर। इसके बराबर वाली सीट पर बैठी कुलीग ने मशवरा दिया तो वो चिड़ी। उस चंगेज़ खान का मूड ठीक कब होता है, वो तो हर वक्त सवा नेज़े पर रहता है। स्पीकर ऑन होने की वजह से इसकी बात रूहान ने बखूबी सुन ली। अब तुम तरीके से बात करना इंसानों की तरह, इतनी मुश्किल से ऑफिस सेट हुई हैं, इतनी कन्विंस किया था सब ने, तो कहीं जाकर वो तुम्हारे ऑफिस आने पर रजामंद हुई थी। वो अमार के कहने पर वो खुद को कंपोज करने लगा। कम इन सर, दरवाज़ा खोले वो पूछ रही थी। यस कम इन, रोहान ने कहकर जानबूझकर अपना ध्यान फाइल खोले इसमें लगाया हुआ था। ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पहने वो बहुत इम्प्रेसिव लग रहा था। कबीशा का दिल अचानक धड़का तो नज़रें चुराकर बोली, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लीव चाहिए। रोहान ने फाइल बंद की और इस पर नज़रें जमा दी। प्याजी कलर के ट्राउज़र सूट में दिलकशी और जज्बियत का इम्तजाज समेटे वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रोहान यकटक इसे देखे जा रहा था।
میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ عمار کو اپنا وجود کباب میں ہڈی محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھہرو عمار، مجھے ساتھ لے کر جانا، وہ اس کو روکتے ہوئے بولی۔ مس کبیشہ، ابھی آپ کو چھٹی نہیں ملی؟ روحان کے طنزیہ انداز پر عمار نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا، جنہیں نظر انداز کر کے وہ کبیشہ کی طرف متوجہ ہو گیا، جو تپتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ چھٹی دیں یا نہ دیں، میں جا رہی ہوں۔ روحان کچھ کہنے لگا تو عمار نے اس کا ہاتھ دبا کر کول ڈاؤن کا اشارہ دیا اور کبیشہ کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے پیچ و تاب کھا کے ٹیبل پر مکہ مارا، پھر سر ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹکا کر کچھ سوچنے لگا۔ کبیشہ کا رزلٹ آؤٹ ہو گیا تھا۔ حسب توقع اس کی فرسٹ پوزیشن تھی۔ اس نے MBA کے لیے ایڈمیشن فارمز جمع کروا دیے تھے۔ تھینک گاڈ اب آفس سے جان چھوٹی، وہ خوشی سے جھوم کر بولی تو عائشہ نے متاسفانہ انداز سے دیکھ کر رخ موڑ لیا۔ عمار اور عائشہ کی منگنی کے فنکشن میں موتیوں کے کام سے مزین سیاہ ساڑی پہنے وہ دمک رہی تھی۔ ڈائمنڈ نیکلس اس کی سراہی دار گردن سے آویزاں ہو کر مزید قیمتی ہو گیا تھا۔ کتنے دنوں بعد روحان نے اسے دیکھا تھا۔ یونیورسٹی جانے کے بعد وہ شاد و نادر ہی نظر آتی تھی، سب کے قریب جا کر خیریت دریافت کرتی، چلتی پھرتی اسے مسلسل بے قرار کرنے میں مصروف تھی۔ کبیشہ، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، یہ وہ فقرہ تھا جو اس سے سراہنے والے کہہ رہے تھے۔ اگر کوئی ستائشی فقرہ تحسین بھری نظر اسے چاہیے تھی تو روحان ملک کی، جو اس کا محبوب بھی تھا، شوہر بھی، اور اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا تھا، نہ نظریں بے اختیار ہوئی تھیں۔ وہ بجھ سی گئی۔ عجیب ہے آپ بھی، وہ توجہ دیں تو ناراض، نہ دیں تو خفا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ چاہتی کیا ہیں؟ عائشہ اس کے لٹکے منہ کو دیکھ کر زچ ہوئی۔ اتنے لوگ مجھے سراہ رہے تھے، کیا تھا جو ایک تعریفی جملہ ہی وہ کہہ دیتے؟ کبیشہ دلسوزی سے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ان کی تعریف کی تھی؟ عائشہ نے سوال کیا۔ مرد کو بھلا تعریف کی کیا ضرورت ہوتی ہے، اس نے کمال بے نیازی سے جواب دیا اور ایک بار پھر خود کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ عورت کو بھلا تعریف کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ عائشہ مزے سے بولی۔ اب مجھے بلایا تو میں نے بولنا نہیں، سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ کبیشہ کا موڈ بگڑا ہوا تھا، ابھی تک نظر انداز ہونے پر اور خود کو قطع کلامی پر وہ تیار کر چکی تھی۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی روحان نے اس سے رابطہ نہ کیا تو اس کی خفگی خود بخود پریشانی میں بدل گئی۔ راحیلہ آنٹی کو فون کیا تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ جس بارے میں وہ بات کرنا چاہتی تھی اس طرف آ ہی نہ رہی تھی۔ آنٹی روحان کیسے ہیں؟ کئی دن سے ان سے بات نہیں ہو سکی، بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ارے تم سے ملنے تو وہ روز آتا ہے تمہارے گھر، وہ حیرانی سے بولی۔ کیا مگر میں نے عائشہ کی منگنی کے دن کا دیکھا ہوا ہے انہیں، اس کے بعد تو وہ ملے نہیں۔ کبیشہ تیزی سے بولی۔ اچھا تو پھر کلب جاتا ہوگا یا جم خانہ، ورنہ میں تو یہی سمجھی تھی کہ تم سے ملنے جاتا ہے۔ آنٹی نے خود ہی صفائی دی، مگر اس کا دل برا سا ہو گیا۔ آنٹی بیچاری بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر پردہ ڈال رہی ہیں، ورنہ ضرور کسی اور چکر میں ہوں گے۔ ہر جگہ جانے کے لیے وقت مل جاتا ہے، بس ایک مجھے بھول گئے۔ وہ ٹہل ٹہل کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تھک گئی تو عائشہ کو ڈھونڈنے لگی۔ عائشہ اپنے کمرے میں ہارر مووی لگائے بیٹھی تھی۔ امی کچن میں، وہ اٹھ کر ٹیرس پر چلی آئی اور ڈائجسٹ کھول کر پڑھنے لگی۔ مطالعے کا ٹائم اسے کم ہی ملتا تھا اور انگلش اولڈ کلاسک لٹریچر شوق سے پڑھتی تھی۔ اس وقت عائشہ کا منگوایا ہوا نیا ڈائجسٹ سامنے پڑا دیکھا تو یوں ہی ورگردانی کرتے ہوئے ایک صفحہ پڑھا، پھر پورا افسانہ پڑھ ڈالا۔ امی نے پیچھے سے آ کر رسالہ کھینچا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی، ان کے گرنے پر جلدی سے نیچے دوڑ لگا دی۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور وہ ارد گرد سے مکمل طور پر بے خبر افسانوی دنیا میں گم تھی۔ کب سے کبیشہ نے اپنی فرینڈز کے ہمراہ آؤٹنگ کا پروگرام بنایا تھا۔ ایک خوشگوار سے دن کو بھرپور لطف کے ساتھ انجوائے کر کے وہ سب فریش موڈ کے ساتھ واپسی سے قبل آئس کریم کھا رہی تھی۔ کبیشہ ان سب سے ذرا دور جھیل کے پاس کھیلتے بچوں کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ جب پاس سے گزرتے شخص پر اسے روحان ملک کا گمان گزرا تھا، تجسس سے اس نے مڑ کر بغور دیکھا، وہ بلا شبہ وہی تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کبیشہ نے اپنی فرینڈز کو باتوں میں مشغول پا کر روحان کے پاس جانے کا سوچا، مگر اتنے میں وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ٹھنڈی سی سانس خارج کر کے وہ وہیں سے پلٹ آئی۔ یار میرا تو ابھی جانے کو دل نہیں کر رہا، اتنا مزہ آ رہا ہے، اس کی کلاس فیلو نازیہ نے ڈھیلے سے انداز سے اٹھتے ہوئے کہا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے ہیں اور تم یہیں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہو تو پہلے بتانا تھا، ہم نے خواہ مخواہ اتنا انتظار کیا۔ دوسری دوست نے لطیف سا طنز کیا۔ ارے کبیشہ دیکھو ذرا، وہ سامنے روحان بھائی ہے نا، نازیہ آنکھیں سکوڑے دیکھتے ہوئے بولی۔ میرا خیال ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے، وہ اس وقت آفس ہوتے ہوں گے، نہ کہ یہاں۔ کیوں کبیشہ؟ شکیلہ نے کبیشہ کو بھی ہم خیال بنانا چاہا۔ اتنے میں روحان بھی ان کو دیکھ کر قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کی فرینڈز روحان اور اس کے رشتے کی خوبصورت نوعیت سے واقف تھیں، تو سبھی معنی خیزی سے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور وہ کندھے اچکاتے ہوئے خود بھی مسکرا کر روحان کو دیکھنے لگی۔ روحان چند منٹ ان سے گفتگو کے بعد اس سے چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ کہاں غائب تھے آپ کہ ملنے کا وقت بھی نہ نکال سکے؟ گاڑی کے چلتے ہی وہ تیکھے انداز میں بولی۔ روحان نے اسے ذرا پہ اسے حیرت سے دیکھا اور کچھ نہ ماننے والے انداز میں کہا، تم نے انتظار کیا تھا میرا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، امیزنگ۔ اور ناراضگی کے باوجود وہ انکار نہ کر سکی۔ حجاب آمیز تبسم لبوں پر پھیل گیا۔ روحان نے اسٹیئرنگ تھامے ہوئے اس کے دلکش چہرے کو گہری نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ بہت اچھی اور خوبصورت لگی تھی۔
کبیشہ کچھ سناؤ، روحان نے اچانک فرمائش کی۔ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، آپ ہی سنا دیں، وہ سٹ پٹا کر بولی۔ کبیشہ یاد ہے آج کیا تاریخ ہے؟ روحان سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ 18 مئی۔ اس کے ذہن میں یکدم جھماکا سا ہوا۔ اوہ، یہ دن تو روحان کی اس سے ملاقات کا پہلا دن تھا اور وہ اس خوبصورت دن کو اس کے ساتھ مناتا تھا۔ صبح سے شام تک وہ دونوں اکٹھے گھومتے پھرتے، ہوٹلنگ کرتے، لانگ ڈرائیو پہ جاتے۔ وہ تو آج بلا ہی بیٹھی تھی۔ سوری، مجھے یاد نہ رہا تھا، ورنہ میں یہ دن صرف آپ کے ساتھ گزارتی ہوں۔ پیشمانی سے اس کے کہنے پر روحان نے اپنا بایاں ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر دھیرے سے دبایا اور نرمی سے بولا، اٹس اوکے، اس وقت یہ بھول جاؤ، جو تھوڑا وقت میسر ہے اس سے خوشی چن لو۔ کبیشہ نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور بولی، کچھ دیر پہلے آپ نے ایک فرمائش کی تھی، اس وقت واقعی مجھے کچھ یاد نہیں تھا، مگر اب یہ ایک نظم میرے ذہن میں آ گئی ہے، سناؤں؟ روحان نے گاڑی روک کر سڑک کے ایک سائڈ پر کی اور اسے نظم پڑھتے ہوئے غور سے دیکھنے لگا۔ فلک کے چاند تاروں سے، میری دھرتی کے ذروں سے، پہاڑوں کی بلندی سے، صبا کی شوخیوں سے اور ہوا کی ملاحت سے، تپش خورشید کی اور چاند کی روح پہلی کرنوں سے، افق کی وسعتوں سے اور نیلگوں گہرے سمندر سے، کہیں زیادہ کہیں بڑھ کر مجھے تم سے محبت ہے۔ تھینکس الاٹ، مجھے تمہاری موڈی طبیعت کے باعث اتنے خوبصورت اعتراف کی توقع نہیں تھی۔ روحان کئی لمحے سحرزدہ سا رہنے کے بعد جاندار مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولا، نو تھینکس، محبت ایسے تکلفات کی قائل نہیں۔ وہ اعتماد سے بولی، تم نے تو واقعی مجھے حیران کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، محبت، آہ، میں حیرت و خوشی سے مر جاؤں گا۔ اب آپ فضول بولنے لگے ہیں۔ وہ خفا ہوئی تو روحان کھل کر ہنسا۔ اچھا لگ رہا ہے تمہارا یوں اعتراف کرنا اور صرف میرے لیے مجھ سے کچھ کہنا، کبھی کبھی ایسی خوشی دیتی رہا کرو۔ روحان نے اسے چاہت سے دیکھا، اور آپ بھی اکثر و بیشتر اسی خوشگوار موڈ اور نرم روی کے حصار میں رہیں تو میرے اندر باہر کے سارے موسم بدل جائیں، تلخ لہجوں، سخت نظروں کی کوف سرشاری میں لپٹ جائے۔ چوائس کرو، اس وقت کہاں چلیں؟ روحان نے موضوع بدلا۔ جہاں آپ کا دل چاہے، وہ بے ساختگی سے بولی۔ دل کی بات نہ کرو، دل تو اس وقت بیڈ روم میں جانے کو بھی چاہتا ہے۔ روحان کا لہجہ زمائنی ہوا۔ روحان، جسٹ کنٹرول یور لینگویج۔ وہ خفا ہو گئی۔ تم اتنی جلدی موڈ آف کیوں کر جاتی ہو؟ میری لائف پارٹنر ہو اور ذرا سا رومانس برداشت نہیں ہوتا تم سے، دنیا میں مجھ سے زیادہ مظلوم شوہر کوئی نہیں ہوگا۔ روحان نے چہرے پر مصنوعی پیچارگی طاری کی۔ شوہر صاحب، آپ کا رومانس اچھا ہے، حدود میں رہے تو۔ چھوڑو یار، یہ حدود و قیود نکاح سے قبل مسائل ہیں۔ ہم اجنبی تو نہیں کہ افق کے اس پار جا کر محبت پانے اور دینے کا عمل مکمل کرنے کا سوچیں۔ روحان نے میڈونا کا والیوم ریکارڈ پلیئر میں لگاتے ہوئے کہا، میرا دل چاہ رہا ہے میں گزرتے لمحات مٹھی میں قید کر لوں، تمہیں اپنے اندر کہیں اتنے دور چھپا کر رکھوں یہاں کوئی نہ دیکھ سکے میرے سوا۔ وہ اب نگاہوں کے حصار میں اسے لیے گمبھیر لہجے میں بولا تو کبیشہ نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا۔ ان دونوں کے ارد گرد کی فضا خوشدلی سے ہنسی تھی۔ ایک حسین شام کی خوشگوار ذہن میں بسائے روحان کی گفٹ کردہ رنگ انگلی میں سجائے وہ دلکشی سے مسکراتی اپنے گھر پلٹی تھی۔ اسٹڈی سے فراغت کم ہی ملتی تھی، پھر بھی وہ روحان سے بات کر لیتی تھی روزانہ۔ روحان بزنس ٹور پر ملیشیا گیا تو پورے مہینے بعد لوٹا۔ کبیشہ اس کے آنے کی بے چینی سے منتظر تھی۔ موبائل پر روحان کا میسج دیکھ کر اس نے یونیورسٹی سے آتے ہی اس سے کانٹیکٹ کیا۔ کافی دیر بات کرنے کے بعد اس نے موبائل آف کیا۔ شام کو روحان آیا تو امی سے اس کو دوسرے دن شاپنگ پر لے جانے کی بات پر وہ بے ساختہ چونکی، پھر تیکھے تیوروں سمیت بولی، وہاں سے میرے لیے کچھ نہیں لائے جو یہاں سے شاپنگ کروا رہے ہیں؟ نہیں، مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ روحان مسکراہٹ چھپا کر سنجیدگی سے بولا، دیکھ لیں اپنے داماد کو، ابھی سے مجھے بھولنے لگے ہیں، بعد میں تو سامنے کھڑی بھی دکھائی دینا بند ہو جاؤں گی۔ امی کی طرف مڑتے ہوئے وہ بگڑ کر بولی، تمہارے لیے میں شاپنگ وہاں سے کر چکا ہوں، یہاں سے ایک دوست کے لیے شاپنگ کرنی ہے، اس لیے تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ روحان اسے ستانے کا ارادہ ملتوی کر کے بتانے لگا تو وہ نارمل ہوئی۔ دوسرے دن شاپنگ کے دوران زیادہ تر لیڈیز اشیاء کی خریداری پر وہ مشکوک انداز سے بولی، آپ پہلے یہ بتائیں کہ دوست مرد ہے یا عورت؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ ایڑیوں کے بل مڑا تھا، اس لیے کہ آپ کی تمام تر شاپنگ لیڈیز چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ چکر کیا ہے آخر؟ کبیشہ نے باقاعدہ گھور کر کہا، تم یوں بولتی بالکل لڑاکا بیوی لگ رہی ہو۔ روحان مسکرایا، ٹالیں مت، صاف بتائیں کون ہے وہ جس کے لیے ہزاروں روپے برباد کر رہے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پلیز شک مت کرو، میرے دوست کی بیوی ہے، غیر ملکی ہے، پاکستانی مصنوعات کا اس سے زیادہ علم نہیں، اس لیے تمہاری چوائس سے ان کے لیے یہ سب لیا ہے۔ ہو گئی تسلی؟ روحان نے بتا کر اسے دیکھا تو وہ یقین و بے یقینی کے ملے جلے تاثرات چہرے پر لیے خاموشی سے آگے بڑھی۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا؟ گاڑی میں سے اترتے ہوئے روحان کے پوچھنے پر وہ سپاٹ چہرے سے بولی، آپ ایسے کام کیوں کرتے ہیں جو بے یقینی پیدا کریں؟ اور جھٹکے سے مڑ کر اندر چلی گئی۔ روحان پریشان اور حیرت زدہ سا اس کے رویے پر جھنجھلا کر رہ گیا۔ عجب پاگل لڑکی ہے، ذرا سی بات پر موڈ آف کر لیتی ہے۔ گاڑی واپسی کے لیے موڑتے ہوئے روحان نے خوف سے سوچا تھا،
اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے آئندہ کئی دنوں تک اس نے روکھا انداز اختیار رکھا۔ عمار کے گھر والے ان کے گھر آئے ہوئے تھے تو کافی چہل پہل تھی۔ امی نے اس کے سسرال والوں کو بھی بلا لیا تھا۔ روحان آفس میں مصروف ہونے کی وجہ سے آیا نہیں تھا۔ آپ فون کریں روحان بھائی کو، میں کب سے کوشش کر رہی ہوں مگر انہوں نے موبائل شاید آف کر رکھا ہے، اور اپنا موبائل لے جائیں، میرے سیل کے سگنل ڈاؤن ہیں۔ عائشہ گرنے کے انداز میں اس کے بیڈ پر بیٹھ کر بولی تو وہ اپنا موبائل اٹھا کر لان میں چلی آئی اور نمبر پش کرنے لگی۔ کچھ یاد ہے آپ کو کہ اس وقت کہاں ہونا تھا؟ صرف 5 منٹ دے رہی ہوں، جلدی سے پہنچ جائیں، اس نے چھوٹتے ہی کہا تھا۔ محترمہ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ اس کی بات کے جواب میں آنے والی نسوانی آواز نے اس کے تمام اعصاب الٹ کر دیے۔ کون ہے یہ؟ اور روحان کا پرسنل سیل اس کے پاس کیا کر رہا تھا؟ بول جی، مجھے روحان سے بات کرنی ہے، مگر آپ کون ہیں اور روحان کدھر ہے؟ اس کے استفسارانہ لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ میں مسز روحان ہوں، روحان بچوں کے ساتھ باہر گئے ہیں۔ کبیشہ کے سر پر جیسے ایٹم بم گرا تھا، سب ملیا میٹ ہو گیا۔ آپ نے کوئی میسج دینا ہے تو مجھے دے دیں، میں انہیں بتا دوں گی، شائستہ انداز اعتماد سے بھرپور آواز میں کہا گیا۔ اس کے بے چان ہوتے ہوئے ہاتھوں نے موبائل جھٹکے سے دور پھینکا اور بمشکل خود پر قابو پاتی وہ اپنے بیڈ روم تک آئی۔ دل یک لخت ٹوٹ کر کھائیوں میں گرتا چلا گیا تھا۔ یہ سچ تھا یا مذاق؟ مگر کسی کو مجھ سے جھوٹ بولنے یا مذاق کرنے کی کیا پڑی ہے؟ روحان ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ مرد کا کیا بھروسہ، کیا اعتبار لمحوں میں بدل جاتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی اسے شدت سے رونا آ گیا۔ کیسا کرب سمٹ گیا تھا پل میں۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیا کمی تھی مجھ میں؟ کیوں یہ بے وفائی میرے مقدر میں لکھ دی؟ اسی لیے اتنی لیڈیز شاپنگ کی تھی اور میں احمق سمجھ نہ سکی، نہ بدلتے جذبوں کا رخ جان سکی، نہ نظروں میں کوئی رقص دکھائی دیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ روحان کو جھنجھوڑ کر پوچھے اس کا کیا قصور تھا۔ اس نے چیزیں اٹھا کر زمین پر پٹکنی شروع کر دیں، پر نہ غصہ کم ہو رہا تھا نہ آنسو رکنے میں آ رہے تھے۔ کبیشہ جلدی سے باہر آؤ، روحان کی امی آئی ہیں۔ امی نے دروازہ نوک کر کے کہا تو اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے نیچے بکھری اشیاء اٹھا کر رکھنی شروع کی۔ اچھی طرح منہ دھویا اور امی کو دیکھا تو وہ کوریڈور میں کھڑی تھیں۔ امی میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، آپ آنٹی سے کہہ دیں کہ میں سو رہی ہوں۔ دوپہر تک تو تم اچھی بھلی تھی، یا اچانک سر درد کوئی بات ہوئی ہے یا پھر روحان سے ناراضگی ہو گئی ہے؟ امی نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، ایگزامز کی وجہ سے دیر تک جاگ کر پڑھنا ہوتا ہے، صبح سے ہی ہلکا درد تھا جو اب زیادہ ہو گیا ہے۔ اس نے دل میں اٹھتے درد کو دبا کر کہا، ٹھیک ہے تم دوا لے کر آرام کر لو۔ امی نے اس کا سیدھا چہرہ تھپکا۔ کتنا اونچا مقام دے رکھا تھا میں نے آپ کو، آپ کے شدت پسند رویے اور اکھڑ مزاج کے باوجود محبت کی، اور آپ نے کتنا برا کیا میرے ساتھ۔ آپ بہت برے ہیں، کرپٹ اور بے ایمان، کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں۔ دھوکہ باز شخص جسے میں پہچان ہی نہ سکی، بظاہر اٹریکٹیو اور بہترین نظر آنے والے فلیٹ انسان، سب کیسا فرشتہ صرف سمجھتے رہے، اور کتنا بڑا فراڈ نکلا۔ اذیت بھری سوچوں نے اسے نڈال کر رکھا تھا، دل ٹوٹ رہا تھا، اندر ہی اندر درد کی انتہائی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ چلا گیا مجھے بند رستے پر چھوڑ کر۔ وہ جدا بھی کیسے ہوا کہ میں کوئی رسم بھی نہ نبھا سکا، نہ میں پاس اس کو بلا سکا، نہ میں دل کی بات سنا سکا۔ وہ ہنسی ہنسنی میں ہی چل دی کہ میں ہاتھ تک نہ ہلا سکا۔ رات کو ہی پاپا کے دل میں شدید قسم کا درد اٹھا، جلدی سے ہاسپٹل لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ اٹیک ہے۔ ڈاکٹرز کی کوششوں کے بعد ان کی طبیعت سنبھل تو گئی، مگر وہ ابھی ہاسپٹل میں تھے۔ وقتی طور پر وہ اپنی ٹینشن بھول گئی، مگر ہاسپٹل میں روحان کو آتے دیکھ کر اسے نئے سرے سے گزشتہ رات ملنے والی اذیت یاد آنے لگی۔ آنکھیں یکدم جلنے لگی۔ کبیشہ اس سے بات کیے بنا گھر آ گئی۔ امی ہاسپٹل میں ہی تھیں۔ 2 دن بعد ہاسپٹل سے پاپا گھر منتقل ہو گئے تو ان کو دیکھنے آنے والوں کا تانتا بن گیا، اور امی ان کو دیکھنے کے ساتھ لوگوں کو بھی ٹریٹ کر رہی تھی۔ روحان ذرا سی دیر کو آئے تھے، انہیں کسی میٹنگ میں جانا تھا۔ کبیشہ کو علم ہوا تو اس نے جلتے ہوئے سوچا تھا، ہاں اب دوسری بیوی کے پاس جانے کے لیے ایسے بہانوں سے ہی کام چلانا ہوگا۔ بہانے گھڑنا راہ بدلنے والوں کے لیے کہاں مشکل ہوتے ہیں۔ کبیشہ فارغ ہو کے میری بات سننا، میں اپنے کمرے میں ہوں، ادھر ہی آ جانا۔ امی نے اسے پڑھتے ہوئے دیکھ کر تاکید کی تو اس نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا، جبکہ نظریں کتاب پر ہی تھی۔ حالانکہ پڑھا کچھ بھی نہ جا رہا تھا، وہ ذہنی طور پر اتنی پریشان تھی، پریشانی میں نہ تو اسے حقیقت جاننے کے لیے تحقیق کرنے کا خیال آیا، نہ امی کو کچھ بتانے کا سوجا۔ کافی دیر خود کو متوجہ کرنے کے باوجود بھی ذہن میں ایک لفظ نہ جم سکا تو اس نے اکتا کر کتاب رکھی اور امی کے کمرے میں آ گئی۔ وہاں پاپا بھی موجود تھے اور جاگ رہے تھے۔ اس کے بیٹھنے کے چند لمحوں بعد امی گویا ہوئیں، آج تمہارے ساتھ سسر آئے تھے۔ اپنے پاپا کی طبیعت کے متعلق تم جانتی ہو کیسے لمحوں میں بگڑ جاتی ہے۔ 2 سیریس اٹیک ہو چکے ہیں، خدا نے انہیں نئی زندگی عطا کی ہے، پھر بھی ہم آنے والے وقت کے متعلق کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے۔ عمار امریکہ جانا چاہتا ہے، اسی لیے عائشہ کی شادی پر زور دے رہے ہیں۔ وہ لوگ تمہارے پاپا کی خواہش ہے کہ تمہاری رخصتی بھی ساتھ ہی کر دیں۔ کبیشہ نے چونک کر انہیں دیکھا، وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔
روحان کے گھر والے بھی تمہارے ایگزامز ختم ہوتے ہی رخصتی کا کہہ چکے ہیں۔ پہلے تو اسٹڈیز کا وقفہ دے دیا تھا روحان نے، مگر اب نہ تو ہمارے پاس کوئی بہانہ اور مہلت ہے، نہ وہ انتظار کر سکتا ہے۔ تم خود کو تیار رکھو، اسی ماہ کے اینڈ میں تمہاری رخصتی ہوگی۔ امی بات مکمل کر چکی تھی، اس کے آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ جس مشکل نے گھیر لیا تھا اسے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ بیٹی رو مت، یہ شرعی فریضہ ہے جو ہر باپ کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ بیٹی شہزادی بھی ہو تب بھی اسے بیاہنا ہوتا ہے۔ اپنے پاپا کو مرنے سے پہلے یہ سکون عطا کر دو کہ اس کی دونوں بیٹیاں آباد ہیں اور وہ اپنے فرض سے خوش اسلوبی سے عہد برآ ہو چکے ہیں۔ پاپا کا لہجہ بیگا اور چہرہ محبت سے لبریز تھا۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر آنسو بہانے لگی۔ کتنی بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی، خرابی طبیعت کے باعث نہ پاپا سے اس دکھ کو شیئر کر سکتی تھی، نہ ایسے حالات میں امی اور عائشہ کو مزید پریشان کر سکتی تھی۔ وہ پہلے ہی اپسیٹ تھی پاپا کی وجہ سے، اور خود کو چپ چاپ سلگتے دیکھنا اسے ہرگز منظور نہ تھا۔ یونیورسٹی سے آف ہوتے ہی اس نے اپنی گاڑی KFC کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ یہاں سے لنچ کرنے کے بعد اس کا ارادہ روحان کے آفس جانے کا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں گاڑی پارک کر کے وہ ہال میں آ کر ایک ٹیبل پر بیٹھ چکی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کی نظر اچانک اٹھی تو جیسے ایک جگہ پہ ساکت ہو گئی۔ چند ٹیبل چھوڑ کر ایک کونے والی ٹیبل پر دو پیارے سے بچوں اور خوبصورت سی قدرے فارنر لک دیتی لڑکی کے برابر بیٹھا روحان، گرے پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس، تھوڑا سا چہرہ جھکائے اس سے بات کر رہا تھا، اور وہ لڑکی مسکرا رہی تھی۔ کبیشہ کو اپنے اندر لاوا سا ابلتا محسوس ہوا۔ اس نے پلیٹ پر ایک کھسکا کر موبائل اٹھایا اور روحان کے پرسنل سیل کے نمبر پش کیے۔ روحان کچھ دیر سیل اٹھا کر اسکرین پر اس کے موبائل کا نمبر دیکھتا رہا، پھر آف کر کے سیل ٹیبل پر رکھا اور دوبارہ ساتھ بیٹھی لڑکی سے گفتگو کرنے لگا تھا۔ کبیشہ بھنا گئی۔ اس نے کار کی چابی پکڑی، اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا، چند لمحے انہیں دیکھتی رہی جو خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر وہ تیز قدموں سے چلتی ان کے سر پر جا پہنچی۔ چہرے پر شدید غصہ موجود تھا۔ بہت لاجواب مصروفیت ڈھونڈی ہوئی ہے اور خوب الو بنانا آتا ہے لوگوں کو۔ دو بیویاں تو یہیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اور کتنی ہیں اور کہاں کہاں چھوڑی ہوئی ہیں، زہرخند لہجے میں کہتے ہوئے اس نے تیز سے گھورا تھا۔ روحان کے چہرے پر پہلے حیرت پھر غصہ نمایاں ہوا۔ یہ ریسٹورنٹ ہے، گھر نہیں، آرام سے بیٹھ کر بات کرو، وہ تلخی سے بولا۔ بات تو آپ سے صرف یہیں اور اسی وقت ہوگی، بتائیں مجھے کیوں خود سے باندھے رکھا اگر دلچسپیاں تلاش کی ہوئی تھیں۔ اسٹاپ اٹ اینڈ مائنڈ یور لینگویج، روحان نے سختی سے کہا اور اٹھ کر اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اپنی کار تک لایا۔ کار تیزی سے پارکنگ سے نکال کر سڑک پر لے آیا۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ کار انجانے راستوں کی طرف جاتے دیکھ کر کبیشہ نے بگڑ کر پوچھا۔ شٹ اپ، نو کوسچن، روحان انگیزتِ شہادت اٹھا کر تنبیہی انداز میں بولا۔ کار روحان کے نئے گھر کے پورچ میں رکی تو وہ پریشان ہو کر بولی، یہاں کیوں لائے ہیں؟ مجھے میرے گھر لے کر جائیں، میں امی اور پاپا کے سامنے آپ کا کارنامہ بیان کروں گی۔ ان کے علم میں بھی آئے کہ ان کا پارسا نظر آنے والا داماد کیا گل کھلاتا پھر رہا ہے۔ بغیر پوری بات جانے بلیم مت دو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہے، روحان باہر نکلتے ہوئے کہا، غصہ کنٹرول کرتے ہوئے۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے مجھے، میری آنکھیں میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے، آپ نے چیٹ کیا ہے، یو چیٹر باسٹرڈ۔ روحان کا ہاتھ بے ساختہ بلند ہوا اور اس کے دائیں رخسار پر پوری قوت سے پڑا تھا۔ وہ یک لخت ساکت ہو گئی۔ میں سمجھا تھا کہ تنہائی اور پرسکون ماحول ہوگا تو میں آسانی سے اپنی پوزیشن کلیئر کر سکوں گا، مگر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سمجھایا جائے، روحان تیش بھرے انداز میں بولا، اور آپ خود اس قابل نہیں ہیں کہ مزید بھروسہ یا یقین کروں۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے اپنی قسمت پر، لیکن میں اس دکھ کو مستقل اپنے گلے کا ہار نہیں بناؤں گی، آپ کو مجھے طلاق دینی ہوگی، وہ تنفر سے بولی۔ روحان کو یکدم اتنا شدید غصہ آیا کہ جی چاہا کھینچ کر کئی تھپڑ اس کے منہ پر مارے، بجائے معاملہ سلجھانے کے مزید بگاڑ پیدا کر رہی تھی۔ خود پر قابو پا کے اس کو ایک نظر دیکھا، پھر بولا، اپنے دل و دماغ میں بری فضول سوچوں کو نکال دو، جو تمہاری آنکھوں دیکھ رہی ہیں وہ سچ نہیں ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ مجھے جھوٹی کہانیاں مت سنائیں، نہ میں اس دروغ گوئی سے متاثر ہوں گی۔ اس کا انداز بدستور ہٹیلا تھا۔ اس طرح بات سلجھنے کی بجائے الجھا رہی ہو تم، اور تمہارا یہ ضدی انداز صرف مشکلات پیدا کر رہا ہے، روحان چلا کر بولا۔ جب میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ مجھے آپ سے الگ ہونا ہے تو پھر معاملہ الجھے یا سلجھے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ مضبوطی سے بولی۔ یہ لفظ بار بار اپنی زبان پر لا کر طیش مت دلاؤ مجھے، روحان کو تاؤ آیا۔ واہ، بہت خیال ہے اپنے احساسات کا، دوسروں کو تو آپ نے انسان سمجھا نہیں، فیلنگز، ریلیشن، سنسیئرنیس، آپ کو کیا معلوم یہ کس چڑیا کے نام ہیں، خود کو محترم رکھتے ہیں دوسرے چاہے زندہ درگور ہو جائیں، مگر آپ کو کیا پرواہ، آپ کی بلا سے کوئی مرتا ہے تو مرے، آپ کو عیش و عشرت پر پردہ پڑا رہے، یہی تو چاہتے ہیں آپ، کیا دکھ کا پہاڑ توڑ ڈالا ہے تم پر جو یوں چلا رہی ہو، معمولی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے، خواہ مخواہ ٹینشن کریٹ کر کے اپنا بھی دماغ خراب کر رہی ہو، میرا بھی، خوف سے اسے دیکھتے ہوئے کہا،
آپ کے لیے یہ معمولی بات ہوگی، میرے لیے نہیں۔ مجھے یہ رشتہ ہی سرے سے غلط لگ رہا ہے۔ محض پاپا کے خیال سے میں چپ رہی، لیکن اب اتنا کچھ ہو جانے کے بعد میں آپ کے ساتھ یہ رشتہ مزید برقرار نہیں رکھ سکوں گی۔ اسے نظریں چرائے وہ بولی تو روحان کتنی دیر حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ تم میری منکوحہ ہو اور بغیر میری مرضی کے کوئی انتہائی فیصلہ کرنا تمہارے لیے ناممکن ہے۔ کبیشہ کا دل کوئی سخت سی بات کہنے کو چاہا، مگر خود پر ضبط کیے وہ لب بھینجے کھڑی رہی۔ محض یہی وجہ تمہارے ہرٹ ہونے کا باعث ہے، تمہیں اسے اہمیت نہیں دیتا۔ کوئی اور بات ہے تو کہو، میں کوشش کروں گا تمہاری تسلی کر سکوں۔ روحان اب اپنے غصے پر قابو پا کر ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، ہمارے ذہنوں اور سوچوں میں بہت فرق ہے۔ آپ سے انگیج ہو کے میں خود کو بہت مطمئن اور خوش قسمت سمجھتی تھی، لیکن آپ کے آفس میں کام کر کے اور نکاح کے بعد میں نے آپ کو بہت نزدیک سے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہم کبھی بھی ایک اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ پھر جہاں اعتبار بھی نہ رہے، اعتماد بھی ختم ہو جائے، وہاں رشتوں میں خلوص و محبت کے کتنے ٹانکے لگا دیے جائیں وہ پنپ نہیں پاتے۔ لہٰذا وہ فیصلہ جو شادی کے بعد ہمیں لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کر کرنا ہے، بہتر ہے کہ ہم ابھی کر لیں۔ کبیشہ کا لہجہ بے لچک تھا۔ بہت جلدی خیال آ گیا تمہیں کہ ہم یکسر مختلف سوچ و خیالات رکھنے والے انسان ہیں؟ روحان طنز سے بولا، پھر لہجہ نرم کر کے کہا، وہ میرے دوست کی بیوی ہے، میرا اس کے ساتھ اسکینڈل بنا کر اپنی اور میری زندگی خراب مت کرو۔ تمام حالات کو ٹھنڈے دل سے سوچو۔ آپ کے دوست کی نہیں، آپ کی بیوی ہے، اور ان 2 بچوں کے والد آپ ہیں۔ بولیں یہ جھوٹ ہے؟ ہاں، یہ سراسر جھوٹ ہے، اور بہتان تراش رہی ہو تم۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کا؟ بولو، کس بنیاد پر تم یہ سب کہہ رہی ہو؟ جواب دو مجھے۔ اس کا دایاں بازو سختی سے پکڑے وہ اتنے درست انداز میں پوچھ رہا تھا کہ اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہونے لگیں۔ اس قدر غصے میں وہ پہلی بار نظر آ رہا تھا۔ ثبوت تو واقعی اس کے پاس کوئی نہ تھا، محض ایک فون کال اور نظروں کا دھوکہ کہ کیا وہ اسے سچ ثابت کر سکتی تھی؟ ثبوت بھی دوں گی، آپ سپریشن کا فیصلہ تو کریں۔ تھوڑا خفیف ہوتے ہوئے وہ بولی، تم ثبوت فراہم کرو گی تو مجھے فیصلہ کرنے میں لمحہ بھر دیر نہ لگے گی، اور تم جانتی ہو میں اپنے قول کا کتنا پکا ہوں۔ روحان کی سنجیدہ نظریں اس پر تھیں۔ مجھے گھر چھوڑ دیں، میں آپ کو چند دنوں تک ثبوت دے دوں گی۔ نہیں، مجھے اتنی جلدی نہیں ہے، تم یہاں رہو، ثبوت مل جائے تو۔ روحان بات ادھوری چھوڑ کر گہرا سانس لیتا پیچھے ہٹا۔ یہاں کیوں؟ گھر لے کر جائیں مجھے میرے۔ وہ برف فروختہ ہوئی۔ عورت کا گھر وہی ہوتا ہے جو اس کے شوہر کا ہو۔ تم اس وقت اپنے شوہر کے گھر میں موجود ہو۔ انکل آنٹی کو میں اطلاع دے چکا ہوں، اس لیے تم اب یہیں رہو گی، میرے گھر، میرے ساتھ، انڈرسٹینڈ؟ کبیشہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کا لہجہ پر اسرار ہوا۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ وہ بگڑ کر بولی، اچھا تو مائی سویٹ ہارٹ، صحیح کیا ہے وہ بتا دو، بلیو می وہی کروں گا۔ لہجے کے ساتھ روحان کے چہرے پر موجود مسکراہٹ بھی استہزائیہ تھی۔ مائی فوٹ، مجھے آپ کی اجازت درکار نہیں، میں خود بھی جا سکتی ہوں۔ پیر پٹکتے ہوئے غصے سے وہ مڑی تو روحان نے برق رفتاری سے اسے روکا۔ مجھے مطمئن کے بغیر تم 1 انچ نہیں ہل سکتی۔ اتنا بڑا الزام لگا کر اتنے آرام سے کیسے جا سکتی ہو؟ جب تک میرا اضطراب ختم نہیں ہوتا تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ کتنے آرام سے کہا تھا اس نے۔ کبیشہ کو اپنی جلد بازی پر تعصب سا ہوا۔ اگر جا کر آرام سے وہ بات کرتی تو ایسے نہ پھنستی۔ روحان کے سجیلی نقوش پر ایک نظر ڈال کر چہرہ جھکائے بچاؤ کے طریقے پر غور کرتے وہ شدید گم و گو کی کیفیت میں تھی۔ بیٹھ جاؤ، رہائی کے طریقوں پر اطمینان سے غور کر لو، میں کھانا لگواتا ہوں۔ اب تک بھوک شدید ہو چکی ہوگی، مجھے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے تم نے تو اپنا کھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسے کہہ کر وہ باہر نکلا تو کبیشہ کو رونا آنے لگا، مگر آنسو بہا کر خود کو کمزور یا شکستہ ظاہر کرنا انا کو گوارا نہ تھا۔ امی سے بات کرنے کے لیے اس نے اپنا موبائل دیکھنا چاہا تو نظر نہ آیا۔ اوہ، موبائل تو بیگ میں ہے اور بیگ گاڑی میں پڑا ہے۔ یاد آتے ہی خود کو کوسا اور اٹھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ لاک تھا۔ اوہ شٹ! غصے سے بھرپور مکہ دروازے پر رسید کیا۔ ظالم، چیٹر انسان! اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ روحان سامنے آئے تو اس کا کچومر بنا ڈالے۔ کیسا منصوبہ ساز اور تیز و ترار تھا! مجھے معلوم تھا تم بھاگنے کی کوشش کرو گی، سو حفظ ماتقدم کے طور پر دروازہ لاک کرنا پڑا۔ اندر آتے ہوئے اس نے سکون سے کہا تو وہ تیز نگاہوں سے گھورنے لگی۔ ناراضگی اور غصے سے تمہاری بھوک تو اٹھ چکی ہوگی، مگر مجھے تو بڑی بھوک لگی ہے، میں کھا رہا ہوں۔ تم تو علیحدگی کا سوچے بیٹھی ہو، کھانے کی آفر بھی نہیں کر سکتا۔ مزے سے بولتا ساتھ ساتھ کھا بھی رہا تھا۔ اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں کبیشہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تمہارا شک میں بہت جلد دور کر دوں گا، مجھے تھوڑے دن کی مہلت دو۔ ہاتھ صاف کرتے ہوئے روحان نے اسے دیکھا۔ تھوڑے دن نہیں، آج ابھی اگر آپ سچے ہیں تو مہلت کیوں؟ کبیشہ نے تیکھے انداز میں دریافت کیا۔ میرا دوست اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے، اس کے آنے پر ہی بات کلیئر ہوگی، تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اس وقت تک آپ کوئی کہانی گھڑ لیں گے، فرضی کردار پیدا کر لیں گے، اور روحان ملک صاحب
میں اب کسی دوسرے آپشن کو لینا نہیں چاہتی۔ چلو اس وقت کو چھوڑو، تم 1 منٹ میں ایسی دلیل دو، اپنے جذباتی فیصلے کا ایسا کلو دو کہ مجھے تمہارے حق میں تمہاری مرضی کا فیصلہ کرنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ روحان گویا کسی فیصلے پر پہنچ رہا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا مجھے ڈاج دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ قسم اٹھا کر یقین دلا دوں، روحان زج ہو کر بولا۔ اس بات سے ہٹ کر بھی سوچا جائے تو حقیقت یہ ہے روحان، آپ نہایت گرم مزاج، غصہ ور، صرف خود کو اپنی خواہشات کو مقدم رکھنے والے ہیں، اپنے عہدے اور برتری کے الزام میں مبتلا، اتنا پریشر رکھتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں پر، ان کا جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ کبیشہ بے رحمی سے اس کی شخصیت کا تجزیہ پیش کر رہی تھی، اس کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر۔ میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس کا رویہ اور عادات مجھے بارہا تکلیف پہنچا چکی ہوں اور جس میں احساس ذمہ داری نہ ہو۔ وہ بلا جھجک بولی۔ روحان ملک پلک جھپکائے بغیر اس کو دیکھ رہا تھا۔ بات عادات کی ہے تو میں خود پر قابو پا لوں گا، ویسے بھی شادی کے بعد ذہنی ہم آہنگی ہو جاتی ہے، انسان ایک دوسرے کی خاطر جذبات کو سمجھانا سیکھ لیتا ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں۔ روحان رسان سے بولا۔ عادات صرف لڑکی بدلتی ہے، قابو صرف اسے پانا پڑتا ہے خود پر۔ مرد کبھی کہیں تعاون نہیں کرتا ہے، اور پھر میں نے کبھی وہ سوٹ نہیں پہنا ہے جس کی میچنگ شوز نہ ملیں۔ ایسے شوہر کو کیسے قبول کر لوں جو ٹوٹلی میرے دل اور ذہن کے ساتھ ان میچ ہو؟ کبیشہ ضدی انداز میں بولی۔ بھاڑ میں جائے تمہاری میچنگ، میری جان سلگ رہی ہے اور تم مجھے جوتوں کپڑوں سے کمپیئر کر رہی ہو۔ میں شوکیس میں سجی چیز نہیں ہوں کہ جسے تم ان میچنگ کہہ کر رد کر دو، تمہارا شوہر ہوں میں۔ روحان ایک ہی جھٹکے میں اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر بے حد تناؤ تھا۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ کبیشہ کا انداز مضبوط تھا، دھیرے دھیرے ڈھلتی شام کا ملکجہ اندھیرا دریچے کے واق کیے ہوئے پٹ سے جھانک رہا تھا۔ پیچ کلر کے سوٹ میں بلیک دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، سینے پر ہاتھ لپیٹے وہ بے نیازی سے کارنرز پر رکھے گلدان کو دیکھ رہی تھی۔ تو تم مجھ سے رشتہ برقرار رکھنے اور رخصتی کروانے پر قائل نہیں ہوگی؟ روحان نے چند قدم بڑھ کر اپنے ہاتھ اس کے شانوں پر رکھتے ہوئے چند سیکنڈ جانچتی ہوئی نظروں سے اس کا مرمری سراپا دیکھا۔ نہیں، بلا تعامل کہہ کر اس نے بالوں کی بکھری لٹے کانوں کے پیچھے اڑسیں۔ روحان نے اس کا مہکتا سراپا اپنے سینے سے لگایا تو اس نے اس گرفت سے قدرے خوفزدہ ہو کر سر اٹھایا۔ روحان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی کہ وہ متوش ہو کر چیخی۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے سوال میں خدشات لرز رہے تھے۔ وہ جس کے بعد تم ہر صورت صرف مجھ سے شادی کرو گی۔ اس کے رخسار کی نرمی کو چھوتے ہوئے روحان بے حد اطمینان سے بولا تو کبیشہ کے دل کی دھڑکنیں تھم گئیں۔ میں آپ سے شادی کروں گی، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ وہ ملتجی ہوئی۔ وہ تو تم نے کرنی ہی ہے اب، روحان نے گہرے انداز میں دیکھتے ہوئے بھرپور مسکراہٹ سے کہا۔ روحان آئی ایم سو سوری، میں اپنے رویے پر سخت پشیمان ہوں، میری اتنی توہین مت کریں۔ وہ گڑ گڑانے لگی۔ نہیں سوری نہیں، بلکہ خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پاس مجھ سے نفرت کا ایک اور جواز ہوگا، روحان آرام سے بولا۔ آنسو اس کے رخساروں سے پھسل کر گرنے لگے، مزاحمت کی تمام کوششیں دم توڑ گئیں۔ چیخ چلا کر خود کو محفوظ رکھنا ناممکن تھا کیونکہ وہ اس کے تمام تر جملہ حقوق کا محافظ تھا۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ روحان کے چہرے پر ذرا برابر شرمندگی تھی نہ ندامت، حد درجہ سکون تھا اس کے انداز میں۔ اسے گھر چھوڑنے آتے ہوئے روحان کے لبوں کی تراش میں دل فریب سے مسکراہٹ چھلک رہی تھی اور کبیشہ کے سپاٹ چہرے پر گہرا سکوت۔ وائٹ کرولا پورچ کے اندر رکی تو وہ لمحے کی دیر کیے بنا اندر چلی گئی۔ ٹی وی لاؤنج میں موجود افراد کی طرف اس نے دیکھا تک نہ تھا۔ روحان تقریباً آدھ گھنٹہ بیٹھا پھر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد کبیشہ نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی۔ نہ انکار، نہ اقرار، نہ نفرت، نہ محبت۔ اس کے سپاٹ چہرے سے خوشی، غم، کسی بھی تاثر کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ عائشہ اور کبیشہ کی شادی ایک ساتھ طے ہونے سے گھر میں خاصی گہما گہمی تھی۔ ہر چیز بہترین اور مہنگی ترین لی جا رہی تھی۔ اس نے ہر سلسلے میں پسند ناپسند کا اختیار امی کو سونپ کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے استجاب آمیز حیرت سے اس کو دیکھا، جو ان دنوں بالکل لیے دیے انداز کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ کبیشہ تم اتنی فارمل کیوں ہو رہی ہو؟ کسی الجھن یا پریشانی میں ہو یا روحان نے کچھ کہا ہے؟ امی نے حیرانی سے پوچھا۔ اگر میں انہیں بتا دوں تو یہ بالکل یقین نہیں کریں گی، بلکہ کوئی بھی نہیں کرے گا، اور اگر یقین کر بھی لیا تو حالات جو خوفناک رخ اختیار کریں گے، اس کا تمام تر اثر پاپا کی صحت پر پڑے گا۔ پاپا کو کچھ ہو یہ مجھے کب گوارا ہے، اس لیے اس غم کو اکیلے سہنا ہے، خود اس درد کا تدارک کرنا ہے، امی کو مطمئن کرنا ہے۔ اپنے خیالوں سے نکلتے ہوئے اس نے جھوٹی مسکان چہرے پر بکھیری اور امی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ کچھ دنوں بعد مجھے اس گھر سے اپنے خونی رشتوں سے دور چلے جانا ہے، محبتوں سے بچھڑنے کا صدمہ کیا کم ہے؟ بھیگی آواز میں بولتے ہوئے اس نے کہا تو امی نے ممتا سے چمکتے چہرے سے اس کو دیکھا۔ روحان بہت اچھا ہے، بہت محبت کرتا ہے تم سے، اس کے پیرنٹس اتنے نرم دل، تمہاری دلجوئی کرنے والے، تمہیں اتنے اچھے رشتے، اتنے اچھے لوگ ملیں گے۔ امی اس کی سلکی بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تو اس نے کچھ کہے بغیر پلکیں موند لیں، کئی آنسو نکل کر چپکے سے بہہ گئے۔
مایوں مہندی کی رسموں کے دوران سہیلیوں کزنس کے ہنسی مذاق اور ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ پر اس کے چہرے پر لمحہ بھر تبسم کی لہر چھلکتی، بعد میں وہی یسیت چھا جاتی۔ البتہ عائشہ کے وجود سے خوشی کی کرنیں خود بخود چمک رہی تھیں۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ لمحہ بھر کو جدا نہ ہوئی تھی۔ اسٹیج پر کبیشہ اور روحان عائشہ کو عمار کے ہمراہ رسم مہندی ادا کرنے کے لیے بٹھایا ہوا تھا۔ رسومات سے فارغ ہو کر اب لائیو میوزک سے لطف اٹھایا جا رہا تھا۔ سر جھکائے بیٹھی کبیشہ نے نظر اٹھا کر پاس بیٹھے شخص کو دیکھا تک نہ تھا۔ رخصتی کے دن اس نے گرین اور گولڈن کمبینیشن کا دیدہ زیب راجستھانی لہنگا پہنا تھا۔ عائشہ نے اپنی پسند سے اورنج کلر کا برائڈل ڈریس بنوایا تھا۔ پارلر سے تیار ہو کر وہ سیدھی شادی ہال پہنچی تھی۔ روحان اور عمار نے روایتی دولہا ڈریس سے ہٹ کر سفید کاٹن کے عوامی سوٹ زیبزن کیے تھے اور دونوں بہت جچ رہے تھے۔ امی ان دونوں کو سمجھا رہی تھیں، آئندہ زندگی میں صبر و تحمل اور درگزر سے کام لیا کرنا، اپنے شوہر سے تو تڑاک سے بات مت کرنا۔ اب تمہاری حیثیت پہلے سے بہت مختلف ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر نخرہ دکھانا، لڑائی جھگڑا کرنا زندگی کے حسن کو ہی نہیں آپسی تعلقات کو بھی متاثر کر دیتا ہے۔ تم دونوں سمجھدار، تعلیم یافتہ اور باشعور لڑکیاں ہو۔ اپنے سسرال والوں کو اپنے گھر والوں جیسا سمجھنا، جو محبت، خلوص اور اپنائیت یہاں سے لے کر جا رہی ہو، مزید اضافے کے ساتھ انہیں دینا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ کوشش کرنا کوئی ایسا موقع نہ آنے پائے کہ مجھے اپنی تربیت پر دکھ ہو۔ چھلکتی آنکھوں سمیت امی پاپا نے انہیں رخصت کیا تھا۔ تھکا دینے والی طویل رسومات سے فراغت کے بعد مہمان خواتین جو اسے گھیرے میں لیے بیٹھی اٹھنے کا نام نہ لیا، یہاں تک کہ آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ آخرکار رشتے کی ایک نند کو ہی اس کی تھکاوٹ کا احساس ہوا تو اسے روحان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے کے باہر کی راہداری سے اندر بچھا کارپیٹ پورے کا پورا سرخ گلابوں کے ڈھکا ہوا تھا۔ موتی اور گلاب کی تازہ لڑیاں بیڈ کے چار اطراف لٹکتی ماحول اور سانسیں مہکا رہی تھیں۔ کھڑکیوں پر پڑے سرمئی پردوں سے ہوتے کونے میں پڑے کمپیوٹر سسٹم تک، شیلف اور وارڈروب سے ہوتی اس کی نظریں بائیں طرف دیوار پر روحان اور اپنی نکاح کی تصویر میں رک گئیں۔ وہ یوں ہی کھڑی کچھ دیر پوسٹر سائز تصویر کو دیکھتی رہی۔ واش روم کا دروازہ دھیرے سے کھلا تو وہ چونک کر مڑی۔ روحان چینج کر کے آ رہا تھا۔ کبیشہ نے اپنے قدم صوفے کی طرف بڑھائے تھے۔ روحان نے آگے بڑھ کر اس کا رخ بیڈ کی طرف کیا اور دونوں آہستہ قدموں سے چلتے بیٹھ گئے۔ ماحول میں مسرت ایک دم سے بڑھنے لگی تھی۔ ڈائمنڈ ایئر رنگز کا تحفہ اسے دیتے ہوئے روحان کچھ لمحے گہری اور محبوب نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ انگلیاں چٹکھاتی اس کے پیروں کے نیچے بچھے مخملی کارپیٹ کے نقش و نگار دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک ناراض ہو؟ روحان نے دل بردانہ انداز میں کہتے ہوئے اس کا چہرہ ذرا اوپر کیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ سرد و سپاٹ انداز پہ روحان نے اچنبھے سے نگاہیں اٹھائیں، پھر فوراً ہی خود کو سنبھال کر بولا، اوکے ایز یو وش۔ وہ چینج کر کے واپس آئی تو روحان سنگل صوفے پر سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ فکر مت کرو، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا، تم اطمینان سے سو سکتی ہو۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر وہ اسی انداز میں سنجیدگی سے بولا۔ بیڈ کی طرف سونے کے لیے بڑھتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا، میں بیڈ پر سو گئی تو یہ کہاں سوئیں گے؟ مجھے کیا، جہاں مرضی سوئیں، یہ میرا درد سر نہیں۔ خود کو مطمئن کر کے وہ رخ موڑے کچھ دیر میں سو گئی۔ روحان اسی جگہ بیٹھا بہت کچھ سوچ کر الجھتا رہا۔ ایک تو نئی جگہ، دوسرا ذہنی ٹینشن۔ وہ رات کے آخری پہر بیدار ہو گئی۔ نائٹ بلب کی مدھم لائٹ میں نظریں سامنے صوفے پر سوئے روحان پر گئی تو اس سے اپنے رویے اور اس کی بے آرامی پر تعصب سا ہوا، پھر سر جھٹک کر اسے اس سلوک کا مستحق ٹھہراتی اٹھ گئی۔ ولیمے کی دعوت کے دوسرے دن عائشہ اور عمار تو فرانس چلے گئے۔ امی پاپا نے بھی ہفتہ بعد ہی عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہونا تھا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد انہیں دبئی ماموں کے ہاں قیام کر کے واپس آنا تھا۔ کبیشہ کو ان کی روانگی کا انتظار تھا۔ اس نے آئندہ جو لائحہ عمل طے کر رکھا تھا، اس پر عمل درآمد کے لیے میدان کا صاف ہونا ضروری تھا۔ ولیمہ کے فنکشن کو اٹینڈ کر کے یوں ہی امی اور پاپا اس کے ساتھ لے جانے لگے تو اس نے ان کی روانگی تک کا ہفتہ ان کے ہاں گزارنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ روحان جزبز ہوا۔ امی نے بھی اسے فرمائشی نگاہ سے گھورا اور دبے لفظوں میں صرف ایک دن ٹھہرنے کا کہا تو وہ انسنی کر گئی۔ آنٹی اور انکل نے بخوشی اجازت دے دی۔ امی دن بھر اس کی برین واشنگ کرتی اور وہ سر ہلا کر مکمل طور پر تابعداری کا مظاہرہ کرتی تھی۔ ہفتے کو اس کے امی پاپا عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کو سی آف کر کے اس کے سسرال والے ایئرپورٹ سے اس کو گھر لے آئے تھے۔ روحان آفس کا چکر لگا کر واپس گھر آیا تو وہ مزے سے سو رہی تھی۔ بے وقت کے سونے پر خوفزدہ ہوتا وہ لاؤنج میں آ گیا۔ 2-3 گھنٹے نیند لے کر وہ لاؤنج میں آئی تو وہاں موجود روحان چینل سرچنگ میں مصروف تھا۔ انکل آنٹی بھی وہیں موجود تھے۔ کبیشہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ان کی شادی کی مووی روحان نے لگا دی، پھر یہیں بیٹھے بیٹھے کھانا بھی کھایا گیا، باتیں بھی ہوتی رہیں اور جب رات کے 12 بجنے لگے تو سب اٹھے۔ وہ بھی اپنے بیڈ روم میں آ گئے۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وارڈروب کھولتے ہوئے روحان کے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے تھے۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ پلٹ کر سینے پر بازو لپیٹے وہ بغور سے دیکھ کر بولا، آپ مجھے طلاق دے دیں۔ کبیشہ کی پرسکون آواز اس کے جذبات و احساسات کو درہم برہم کر گئی۔ وہ انتہائی بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت حقیقتاً ہکا بکا تھا۔ آپ اس عورت کو یہاں لے آئیں، اپنے بچوں کو سر اٹھا کر جینے کا سبق دیں۔ میں اپنی جگہ چھوڑ رہی ہوں۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں آیا اب تک
کیوں اتنی بداعتمادی کا شکار ہو رہی ہو؟ بدلہ لینا چاہتی ہو یا سزا دینا؟ روحان نے استفہامیہ انداز سے پوچھا۔ جو بھی سمجھے، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ بولی۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ روحان سنجیدگی سے بولا۔ تو بھی زبردستی کر کے آپ کو میرا جسم مل جائے گا، میری محبت نہیں، اور میں 10 سال گزار کر بھی آپ کی نہ بن سکوں گی۔ میرا مطالبہ تب بھی برقرار ہوگا، انکار کی صورت میں خلا لے لوں گی۔ کچھ دنوں بعد میرا دوست اپنی وائف کے ہمراہ واپس آ جائے گا تو میں تمہیں ان سے ملوا دوں گا، حقیقت تم پر کھل جائے گی۔ پھر آپ مجھے میرے پیرنٹس کے گھر چھوڑ دیں۔ یہاں آپ کو دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگتا ہے، میرا سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ آپ کو مجھے خود سے دور کرنا ہوگا، ورنہ میں آپ کے اور اپنے پیرنٹس پر ساری صورتحال واضح کر دوں گی۔ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اس کے خود سر انداز پر روحان کو بہتر اشتعال آیا۔ تم جو کر سکتی ہو کر لو، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، اور تم یہی رہو گی۔ یہاں سے جانے کا سوچنا بھی مت۔ تمہیں آرام سے کئی بات کی سمجھ نہیں آتی، اور میں اتنا پاگل نہیں جتنا تم نے سمجھ رکھا ہے۔ نہ میں اپنی صفائی دوں گا اب، نہ تمہیں خود سے الگ کروں گا۔ اپنے مائنڈ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لو، انڈرسٹینڈ؟ اس کی ہٹ دھرمی پر روحان نے سخت انداز اپنایا۔ اگر تم نے اب میرے متعلق یہ خرافات اپنی زبان تک لائیں تو بنا کسی لحاظ کے میں تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ اب تک میری نرمی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھا لیا ہے تم نے، لیکن آئندہ محتاط رہنا، ورنہ تم بخوبی واقف ہو کہ مجھے کتنا ستا سکتی ہو یا کسی حد تک جھکا سکتی ہو۔ مجھ سے فرار ناممکن ہے۔ روحان ملک تمہاری زندگی کے ہر راستے پر کھڑا ہے۔ بے دردی سے اسے پٹک کر بیڈ پر بٹھایا کہ کانچ کی کئی چوڑیاں وہاں سے ٹوٹ کر کلائی میں چبھ گئیں جہاں روحان نے اپنا ہاتھ جما رکھا تھا۔ خون کی پتلی لہریں تیزی سے نکلی۔ وہ ساکت تھی، لمحے میں اس کی تیش کھانے پر ڈری ہوئی۔ ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہو، اس لڑکی اور بچوں سے کوئی رشتہ نہ ہو، لیکن پھر فون پر اس نے خود کو روحان کی مسز کیوں ظاہر کیا، اور اس کے ہمراہ ریسٹورنٹ میں کیا کر رہی تھی؟ روحان اس کے لیے ہزاروں روپے کی شاپنگ کیوں کر رہا تھا؟ جتنا سوچ رہی تھی دماغ اتنا الجھ رہا تھا۔ اذیت ناک سوچوں نے اسے کرب کے جنگل میں لا کھڑا کیا تھا۔ روحان سے اتنی محبت تھی، ایسا رشتہ تھا ان کے درمیان کہ الگ ہونے کا سوچنا ہی سوہانی روح تھا، اور وہ اس حد تک جا بھی نہ سکتی تھی، مگر ایک غلط فہمی نے ان کو آپس میں کشیدہ تعلق کر دیا تھا۔ روحان اسٹڈی ٹیبل پر سر دھرے متاثر بیٹھا تھا۔ پریشانی کے عالم میں سگریٹ پھونکتے پھونکتے اس نے راکھ کا انبار لگا دیا۔ ایش ٹرے میں اگر شاہد اور میرین کو ایمرجنسی میں شکاگو نہ جانا پڑتا تو وہ کب کا اس کی غلط فہمی دور کر چکا ہوتا۔ اب صرف ان کے آنے پر ہی بات کلیئر ہو سکتی تھی، اور روحان ان کی واپسی کا شدید منتظر تھا۔ کبیشہ کی بد اعتمادی سے وہ بہت ہرٹ ہوا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد روحان نے بیٹھے ہوئے چہرے کا رخ پھیر کر بیڈ کی طرف دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ زخمی کلائی سے خون رس کر بیڈ شیٹ خراب کر چکا تھا۔ کبیشہ نے بازو پر کچھ لگایا نہ اسے صاف کیا تھا۔ روحان متاسفانہ نظروں سے دیکھتا اٹھا۔ کچھ دیر بعد وہ نہ صرف اس کی کلائی صاف کر چکا تھا بلکہ اس پر مرہم بھی لگا کر پٹی لپیٹ دی۔ کبیشہ کے ملیح چہرے پر آنسوں کے نشان موجود تھے۔ سوئی ہوئی وہ اتنی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی کہ وہ کتنی دیر تک دیکھتا رہا۔ نظروں کے ارتکاز نے کبیشہ کو جگا دیا۔ چند لمحے اس نے حیرت سے خود پر محویت سے ٹکی نگاہوں میں جھانکا، پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی۔ روحان نے بے اختیاری میں اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ ڈونٹ ٹچ می۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ کھلائی۔ روحان نے ہونٹ بھینچتے ہوئے تنبیہی انداز میں اسے گھورا اور کوریڈور کے آخری سرے پر کھڑا ہو کر لمبے سانس خارج کر کے اپنا غصہ ضبط کرنے لگا۔ یہ تمہیں بتا دوں، میں چاہتوں کے رشتوں میں پھر گرہ نہیں لگتی، لگ بھی جائے تو اس میں وہ کشش نہیں ہوتی۔ ایک پھیکا پھیکا سا رابطہ تو ہوتا ہے، تازگی نہیں رہتی، روح کے تعلق میں زندگی نہیں رہتی، بات وہ نہیں رہتی، دوستی نہیں رہتی۔ لاکھ بار مل کر بھی دل نہیں ملتے، ذہن کے جھروکوں میں، یاد کے دریچوں میں، تتلیوں کے رنگوں کے پھول نہیں کھلتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اس طرح کی باتوں میں احتیاط کرتے ہیں، اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ آلوچے کے پیڑ سے ٹیک لگائے کھڑے روحان کو کب سے ایک ہی پوزیشن میں وہ دیکھ رہی تھی۔ صبح کا سہانا وقت تھا۔ گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کی خوشگوار مہک ہوا میں رچی ہوئی تھی۔ ٹینس ہونے کی وجہ سے وہ جاگنگ کے لیے بھی نہ گیا تھا۔ افسردگی اور گہری سنجیدگی کا تبیض پردہ ان دونوں کے بیچ حائل تھا۔ اس کو دور کرنے کی کوشش دونوں میں کوئی نہ کر رہا تھا۔ ایک طرف انا تھی تو دوسری طرف شدید قسم کی غلط فہمی۔ روحان آفس سے آ کر حسب معمول کلب جاتا تھا۔ وہاں سے اس کی واپسی عموماً لیٹ ہوتی۔ کبیشہ کے لیے ابھی یہاں سے نکلنا ممکن نہ تھا کیونکہ آنٹی ان دنوں سارا وقت اسے دے رہی تھی۔ انہیں ان دونوں کے درمیان موجود ٹینشن کا علم نہ تھا۔ ان کے سامنے دونوں کا انداز اور رویہ یکسر مختلف ہوتا تھا۔ روحان فیکٹری کے کام سے کوئٹہ جانے لگا تو اسے ساتھ لے گیا۔ یہاں اکثر آنا جانا رہتا تھا، اس لیے انہوں نے ٹھہرنے کو خوبصورت سے ریسٹ ہاؤس کا بندوبست کیا ہوا تھا۔
ان کی کوئٹہ میں ویسے بھی کافی وسیع زمینیں تھیں جہاں باغات لگائے ہوئے تھے جن سے بہت اچھی آمدنی ہوتی تھی۔ کبیشہ کو یہ پرفضا مقام، سکون و تازگی سے بھرا علاقہ بہت پسند آیا تھا۔ روحان کے گھر سے نکلنے کے کچھ دیر بعد وہ بھی شال کندھوں پر لپیٹ کر باہر نکل آئی۔ ستمبر کا مہینہ تھا، پنڈی میں موسم اتنا خنک نہیں تھا جتنا یہاں تھا۔ ریسٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کرنے والے مراد بابا کی نوعمر لڑکی کو اس نے ساتھ لے لیا تھا۔ پھولوں سے لدے درخت سڑک کے دونوں طرف تھے، گلابوں کی خوشبو کے ساتھ ہوا میں پھولوں کی مہک بھی شامل تھی۔ موسم ابر آلود تھا، صبح سے وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی۔ وہ نرم پھوار کو ہاتھوں پر لیتے ہوئے موسم کی دلکشی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہر طرف سبک روح تازگی کا جان فزا احساس تھا۔ وہ مسحور سی گھومتے ہوئے کافی دور نکل آئی تھی۔ بی بی واپس چلیں، موسم زیادہ خراب ہو رہا ہے، اس پہاڑی علاقے میں زیادہ بارش میں چلا بھی نہیں جاتا۔ کئی گھنٹے اس کے ساتھ پھرتی ڈرائیوری کرتے لڑکی خاصی بیزاری سے بولی، تم چلی جاؤ، میں آ جاؤں گی۔ کبیشہ کی لاپرواہی سے کہنے پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ آپ کو راستوں کا علم نہیں ہے، گم ہو جاؤ گی، پھر صاحب غصہ ہوں گے۔ نہیں غصہ ہوتے تمہارے صاحب، جاؤ تم، مجھے ابھی یہیں گھومنا ہے۔ اس نے غصے سے کہا تو وہ لڑکی لمحوں میں کلانچے بھرتی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ کبیشہ نے چند قدم آگے بڑھائے تھے کہ اسے جھٹک کر رکنا پڑا۔ بارش میں ایک یکلخت تیزی آئی تھی، ہلکی پھوار میں بھیگتے ہوئے اس کے کپڑے پہلے ہی خاصے گیلے تھے، اب تو پانی نچڑنے لگا تھا۔ اسے کپ کپی شروع ہو گئی، کانپتے ہوئے تیز قدموں سے واپسی کے راستے پر مڑی۔ پہلی بار روحان کے بغیر یہاں وہ نکل آئی تھی، راستوں سے شناسائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ بجلی کی کڑک، بادلوں کی گرج کے ساتھ مختلف جنگلی جانوروں کی وقفے وقفے سے آتی خوفناک آوازوں سے اسے اتنا خوفزدہ کیا کہ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور دل کی تمام تر شدتوں سے اسی دشمن جاں کے ادھر آ نکلنے کی ڈھیروں دعائیں لبوں سے نکلنے لگیں۔ جس درخت کے نیچے وہ سمٹی بیٹھی تھی، اس کے اوپر سے کوئی شے نیچے گری تو اس کے حلق سے بلند چیخ برآمد ہوئی، پھر بنا آنکھیں کھولے چیختی چلی گئی کہ ایک مردانہ ہاتھ سختی سے اس کے کھلے منہ پر جم گیا۔ خوف کی سرد سی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئی۔ دہشت اور بے بسی کے عالم نے خون رگوں میں منجمد کر دیا اور وہ منہ سے ہاتھ ہٹنے تک بے ہوش ہو چکی تھی۔ روحان نے اس کی بے سود وجود کو باہوں میں اٹھا کر سڑک پر کھڑی اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور اندر بیٹھ کر چابی اگنیشن میں گھمائی۔ لینڈ کروزر سبک رفتاری سے ریسٹ ہاؤس کی جانب رواں ہو گئی۔ بیک مرر سے کبیشہ کو کبھی کبھار دیکھتے ہوئے اس کے لب سختی سے بھیجے تھے۔ بارش میں اس کے ایڈونچر نے روحان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ خلاف معمول آج جلدی لوٹنے پر کبیشہ کو کمرے کے اندر نہ پا کر اس نے پورا ریسٹ ہاؤس چھان مارا۔ جب مراد بابا کی بیٹی سے بتایا کہ وہ تو سیر کو نکلی ہے، اکیلی ہی، اسے زبردستی واپس بھیج دیا۔ روحان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کو تلاش کرتے ہوئے اس کا اشتعال پہلے پریشانی میں ڈھیلا پھر دعاؤں میں بدل گیا اور جب بے حد بے بسی اور خوف سے اس کی سلامت و محفوظ ملنے کی دعا کرتے اس کی آنکھیں پانی ہوئیں، کبیشہ کی فلک شگاف چیخ نے اس کے نڈال وجود میں برقی لہر دوڑا دی۔ بھاگتے ہوئے آواز کی سمت لپکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہاتھوں سے لرزتی ٹانگیں پکڑے آنکھیں بند کیے چیختی دکھائی دی۔ قریب پہنچنے پر ہوش و حواس سے بیگانہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ کبیشہ کو ہوش آیا تو وہ کمبل کے اندر لیٹی تھی۔ آتش دان میں کوئلوں کے مسلسل دہکنے سے کمرہ گرم ہو گیا تھا۔ روحان سامنے ہی گرم چادر ٹانگوں پر ڈالے راکنگ چیئر پر بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ یاد آتے ہی اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا۔ اس کے سرہانے کی طرف کھڑی نرس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا بی پی دوبارہ چیک کیا۔ روحان اسے چھوڑ کر واپس اندر آیا تو وہ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر روحان کی ڈانٹ ٹپٹ سننے کی منتظر رہی مگر وہ کچھ نہ بولا تھا۔ جب وہ کھانا وغیرہ کھا کر سونے لگی تو روحان نے سنجیدگی سے اس کو پکارا۔ کبیشہ کے احساسات چوکنا ہو گئے۔ اپنا سامان پیک کر لینا، صبح پرسوں ہم واپس جا رہے ہیں، کہہ کر روحان نے آنکھیں موند لی تھی۔ کبیشہ کے لیے یہ خاموشی پراسرار تھی۔ اس کی غلطی پر ڈانٹنا تو کجا، اس نے کچھ پوچھا تک نہ تھا۔ واپسی کے سفر میں اس سے مخاطب کیے بنا سارا راستہ روحان ریزرو انداز سے ڈرائیونگ کرتا رہا تھا۔ پنڈی واپس آ کر بھی ان کے درمیان جاری سرد مہری موجود رہی۔ اسی کشمکش کے دوران کبیشہ کے پیرنٹس بھی واپس پاکستان آ گئے۔ ان کے آنے سے ایک دن قبل روحان سے ملنے اس کے دوست اور ان کی وائف چلے آئے۔ آنٹی اور انکل ان کے پاس ڈرائنگ روم میں تھے۔ روحان آفس میں مصروفیت زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی گھر پہنچا نہ تھا۔ کبیشہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو بے ساختہ چونکی۔ سامنے صوفے پر خوبرو سے مرد اور دو بچوں کے ساتھ بیٹھی عورت وہی تھی جسے اس نے KFC میں روحان کے ہمراہ دیکھا تھا۔ اسی حیرت میں ڈوبے وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ آنٹی راحیلہ نے انہیں متعارف کروایا اور کبیشہ کو بتایا۔ کبیشہ، رمشا اور شاہد کی لو میرج ہے۔ ان دونوں کے گھر والے بالکل راضی نہیں تھے۔ انہوں نے کورٹ میرج کی اور اب اتنے عرصے بعد دو بچے ساتھ لے کر یہ دونوں شکاگو سے پاکستان آئے تو روحان کی کوششوں سے ان کی اپنی فیملی سے تعلقات قائم ہو گئے۔ اس وقت یہ اپنے دونوں طرف کے عزیزوں سے خوشگوار رشتے جڑنے پر بہت خوش ہیں۔ کبیشہ کو اب اپنی بدگمانی پر تاسف ہوا اور دل کو پشیمانی نے آ گھیرا۔ رمشا اس کا بیڈ روم دیکھنے کی خواہشمند تھی۔ کبیشہ اسے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ رمشا اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی، کبیشہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ جب میں شاہد کے ساتھ پاکستان آئی تو اکیلی ہونے کی وجہ سے خاصی پرابلم تھی۔ شاہد روحان کے ساتھ اپنے گھر والوں کو منانے
بنانے میں لگے تھے۔ ایک دن میرا موبائل نیچے گر کر خراب ہوا تو شاہد نے مجھے اپنا موبائل دے دیا کہ میں اسے استعمال کر لوں۔ دوسرے دن شاہد بچوں کو ساتھ لے کر اپنے پیرنٹس سے ملوانے جا رہے تھے۔ روحان ان کے ساتھ ہی تھا۔ روحان کا موبائل ڈائننگ ٹیبل پر رہ گیا تھا۔ میں نے موبائل دینے کے لیے اٹھی تو اسی وقت تم نے کانٹیکٹ کیا۔ تمہارے روحان کے متعلق استفسار پر میں نے جب یہ کہا کہ میں روحان کی مسز ہوں تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ محض شرارتاً کہا گیا میرا یہ جملہ تم دونوں کے درمیان کتنے فاصلے پیدا کر دے گا۔ بعد میں ریسٹورنٹ میں جو کچھ ہوا اس پر مجھے دکھ ہوا، مگر فوراً واپس شکاگو جانے کی وجہ سے میں تمہاری غلط فہمی دور نہ کر سکی۔ تم دونوں ریسٹورنٹ سے نکلے تو اس کی 1.5 گھنٹہ بعد ہماری فلائٹ تھی۔ گزشتہ ہفتہ ہم پاکستان پہنچے تو تب سے میں تم سے مل کر اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ تم دونوں میرے لیے بہن بھائی جیسے پرخلوص ہو، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ تمہارے درمیان ناراضگی آئے۔ رمشا کے کہنے پر جہاں اس کے ذہن پر چھائے شک و خفگی کے بادل دور ہوئے، وہیں روحان کو اپنی طرف سے ملنے والی اذیت نے بھی نادم کیا۔ اگر میرے کہنے پر روحان حقیقتاً مجھے ڈائیورس دے دیتے تو، اس نے کانپتے ہوئے سوچا، کتنا جھگڑا کیا تھا اس نے یہ بات منوانے کو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے روحان نے میرے اس فضول مطالبے کو سختی سے رد کر دیا تھا، اس نے شرمساری سے سوچا۔ روحان کے آنے پر وہ لوگ کھانا کھا کر چلے گئے تو کبیشہ سوچتی رہ گئی روحان سے کس طرح اپنی غلطی پر ایکسکیوز کرے۔ رات اسی الجھن میں گئی۔ دوسرے دن امی پاپا واپس آ گئے، وہ ان کے ساتھ چلی گئی۔ روحان بھی ایئرپورٹ سے وہیں گیا۔ شام تک رہا، گھر جانے لگا تو اسے جھوٹے منہ بھی چلنے کو نہ کہا۔ اسے میکے آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چلے تو روحان نے پھر چکر لگایا۔ کبیشہ کو اس کی آمد کی اطلاع نہ شاداں و فراں کر دیا تھا۔ اپنا جدید اور اسٹائلش سا ڈریس پہن کے وہ بہت دل لگا کر تیار ہوئی اور خوشبوؤں میں بسی جب ڈریسنگ روم سے نکل کر لاؤنج کے راستے سے ڈرائنگ روم میں آئی تو روحان وال پینٹنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ آرٹ پر مڑ کر چند ثانیے سے بغور دیکھا۔ کتنی مطمئن اور مسرور ہے یہ مجھ سے دور ہو کر، چہرے اور وجود پر کتنی رونق و بشاشت ہے، یہ لباس و سجاوٹ تو شادی کے بعد دیکھنے کو ترس گیا تھا میں، جو اب تم نے دکھائی ہے۔ روحان کے اندر ملال بکھرنے لگا۔ بڑی دقت سے خود کو سنبھال کر وہ حتی المکان لہجہ خشک کرتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا، پریشان مت ہونا، میں تمہیں لینے نہیں آیا، تم یہیں رہو، 1 2 سال 10 سال یا اس سے بھی زیادہ، جب تک تمہارا دل چاہے۔ میں اختیار دیتا ہوں کہ جب تک تمہارا دل میری محبت کے لیے نہ تڑپے مت آنا۔ اگر گزرتے ماہ و سال بھی تمہارے اندر لچک پیدا نہ کر سکے، تمہارا فیصلہ یہی رہا تو میں تمہاری خواہش کے مطابق علیحدگی کا فیصلہ کر دوں گا۔ کہہ کر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کو رکا نہیں، بلکہ تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا اور وہ حیرت و صدمے کی شدت سے ناسمجھی کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ سماعتیں سنے گئے الفاظ کو قبولنے میں ہلکان تھی۔ اس نے معافی و صافی کا موقع دیے بغیر فیصلہ سنا دیا تھا اور وہ کچھ کہہ تک نہ سکی کہ 10 سال نہیں، میں تو ایک پل میں بدل گئی، مگر تمہاری تصحیح کو کردار کشی کرنے کا جرم شاید کبھی معاف کروا نہ پاؤں۔ دسمبر کے آخری دن تھے، سردی بہت بڑھ چکی تھی۔ اسے میکے آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چلے تھے۔ روحان روز آتا تھا، اس سے بولتا تھا، نہ چلنے کو کہتا، امی پاپا کے پاس بیٹھتا اور چلا جاتا۔ کبیشہ کی ندامت بے چینی میں بدل چکی تھی۔ 31 دسمبر کو ان کا نکاح ہوا تھا۔ اس تاریخ کو روحان بھولتا نہ تھا۔ رخصتی سے قبل وہ دونوں مل کر اپنی اس خوشی کو ایک ساتھ سیلیبریٹ کرتے تھے۔ عمار اور عائشہ بھی عید الاضحیٰ اور سال نو منانے کے لیے آ پہنچے تو کبیشہ کا اضطراب زیادہ بڑھا۔ اس کی اداسی کوئی دیکھ رہا تھا، نہ جان رہا تھا کہ وہ کتنی پریشان ہے۔ اتنے دن یہاں رہنے پر امی تک نے نہ پوچھا تھا، روحان سے خفگی تو نہیں ہو گئی؟ پہلے کیسے میرے ذرا بگڑنے پر یہی ایک بات کہا کرتی تھی، اب انہیں میری پرواہ نہیں ہو رہی۔ اس نے ناراضگی سے امی کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ روحان کو اس کے بغیر تنہا اور اداس کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑتا، مگر خفگی کے پردے کو گرانے کی کوشش کرنا خلاف ورزہ لگ رہا تھا۔ پھر اس نے عمار کو سب کچھ بتانے کا سوچا اور ساری بات اس کے سامنے رکھ دی۔ ہمیشہ کام بگاڑ کے بتاتے ہو، پہلے مشورہ نہیں لے سکتے تھے؟ عمار بگڑ کر بولا، یار ڈانٹو مت، اسے منانے کی کوشش کرو، اس کی مسلسل بے حسی اور بے رخی نے مجھے توڑ دیا تھا۔ پھر اس کا دل دہلا دینے والا فیصلہ یاد آتا ہے تو میں وہیں ڈھہ جاتا ہوں۔ رات کو نیند نہیں آتی تو دل کرتا ہے کہ سب کچھ بھلا کر اسے زبردستی لے آؤں، مگر یار ایک بار پہلے بھی معاملہ سلجھانے کی کوشش کی، میں اسے خود سے متنفر کر چکا ہوں، اتنا کہ وہ الگ ہونا چاہتی ہے۔ روحان اداسی سے بولا، وٹ؟ عمار حیرت و صدمے سے چلا اٹھا۔ روحان ایک سر داغ کھینچ کر رہ گیا۔ عمار نے تفکر سے پر نگاہیں اس کے وجود پر دوڑائیں اور دائیں ہاتھ کی تھپکی سے روحان کا شانہ سہلا کر بولا، ڈونٹ وری، میں کچھ کرتا ہوں، تمہیں کچھ دن صبر کرنا ہوگا۔ روحان نے بے دلی سے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ میکے میں ملنے جلنے والے حیرانی سے کبیشہ کے نہ جانے پر اظہار تشویش کرنے لگے، بلکہ کئی جگہوں سے تو چیمگوئیاں سنائی دینے لگی۔ عید الاضحیٰ سر پر تھی اور ایسے میں اس کا بجائے سسرال کے میکے میں رہنا لوگوں کے لیے معنی خیز تھا۔ عائشہ اسے سمجھا رہی تھی،
آپ کو خود چلے جانا چاہیے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر زندگی داؤ پہ نہیں لگائی جاتی۔ روحان بھائی اتنے ڈیسنٹ بندے ہیں، تھوڑے غصے والے ہیں، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، اور یہاں محبت و وہاں انا کی بات نہیں چلتی۔ بعض اوقات ہم محض اپنی اکڑ پن یا ناسمجھی میں اپنے ہاتھ سے سب گوا دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ایسا وقت آنے سے قبل آپ سنبھل جائیں، ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ عائشہ نے بہت ملتجی انداز میں کبیشہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ کبیشہ نے جواب نہیں دیا تھا، بس سلگتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ 31 دسمبر کا سورج اپنی تمام تر ہنگامہ آرائی لے کر طلوع ہوا تھا۔ عمار اور عائشہ نے خصوصی تیاری کی تھی نیو ایئر نائٹ منانے کی، جبکہ کبیشہ کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ گزرتا ہوا ہر پل اسے مزید اضطراب عطا کر رہا تھا۔ دل کے ارد گرد پریشانی بڑھ کر درد بن گئی۔ اسے کہنا پلٹ آئے، اب تو جدائی درد بنتی جا رہی ہے۔ فضا میں نئے سال کی آمد کا جشن منانے کے لیے غبارے چھوڑے ہوئے تھے۔ چھتوں اور بازاروں میں خوش باش چمکتے چہرے ایک دوسرے سے محبتوں کا اظہار کر رہے تھے، دعائیہ کلمات کہہ رہے تھے۔ اس کے اپنے گھر میں بھی سب چھت پر چڑھے انجوائے کر رہے تھے۔ رات کے وقت بھی زندہ دل لوگوں نے رنگ و روشنیوں کے اہتمام سے دن کا سما بنا رکھا تھا۔ روحان نے 31 دسمبر کے حوالے سے کبیشہ کو جو کارڈ اور گفٹ ارسال کیا تھا، اسے پا کر کبیشہ کو اداسی اور تنہائی کا احساس اور بھی ستانے لگا۔ کیا وہ اس دن کو، اس سے وابستہ خوبصورت یادوں کو اور اپنی زندگی میں آنے والے ایک سجیلے سے شخص کو بھلا سکتی تھی؟ ایک محبت بخش احساس کے لمس کو جسم کو زندگی عطا کرتے جذبہ محبت کو بھلانے پر دل قادر تھا؟ بہت مشکل تھا اپنے دل، اپنے جذبوں پر پل پل ستاتی خواہشوں سے منہ موڑنا۔ کبیشہ جیسی حساس لڑکی کے لیے جو محبت کی قدر و قیمت سے بھی واقف تھی اور طلب و عطا کے جادو اثر لمحوں کے گرفت میں بھی آ چکی تھی، وہ اپنی تنہا بے قرار دل کو سمجھاتے سمجھاتے تھک رہی تھی، جو روحان ملک کے لیے بے طرح بےتاب ہو اٹھا تھا۔ 12 بجتے ہی فضا پٹاخوں فائرنگ کی بے تحاشا آوازوں سے گونج اٹھی۔ کبیشہ نے دکھتی آنکھوں سے دیکھا، کتنے جوڑے مطمئن اور پرسکون ساتھ کھڑے مسکراتے زندگی کو حسین بنا رہے تھے۔ وہ چھت کے ایک کونے میں کھڑی آنسو پونچھتی بے اختیار ہو کر نیچے آ گئی۔ یاریاں جو بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، انہیں نیند کیسے آتی ہوگی؟ یاروں کا جو دل توڑ کے چلے جاتے ہیں، انہیں زندگی رلاتی ہوگی۔ لاؤنج میں سنگل صوفے پر بیٹھی وہ اپنی شادی کا البم دیکھ رہی تھی، جبکہ سماعتوں میں نیو ایئر کے سلسلے میں برپا شور کے ہمراہ کسی کو شکوہ کناں آواز بہت شدت سے ابھری تھی۔ محبت کے دسمبر میں اچانک جیسے تپتا جون آیا ہے، تمہارا خط نہیں آیا، نہ کوئی فون آیا ہے، تو کیا تم کھو گئے اجنبی چہروں کے جنگل میں؟ مسافر مل گیا کوئی کسی منزل کسی پل میں، عقیدت کے سنہرے پھول چھپکے سے کسی نے بانٹ ڈالے آ کے آنچل میں، یکا یک موڑ کوئی آ گیا چاہت کی منزل میں، خیال وعدہ برباد تھی تم کو نہیں آیا، تو کیا میں یاد بھی تم کو نہیں آیا؟ آنسو ریشمی پلکوں کا بند توڑ کر جھر جھر بہہ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ملال و غم کی انتہائی کیفیت رقم تھی کہ مسلسل بجتی فون کی بیل پر وہ کال اٹینڈ کرنے کے لیے اٹھی اور تھکے تھکے انداز سے ریسیور اٹھایا۔ روحان کو فائل لگ گیا۔ کیسے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ دوسری طرف سے لرزا دینے والی خبر سن کر وہ بدحواسی سے چیخی۔ بھابی پلیز کول ڈاؤن، بی بریو، آپ فوراً آ جائیں۔ دوسری طرف سے عمار نے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کبیشہ کے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ اس نے پورا منہ کھول کر امی کو آوازیں دی، پاپا کو پکارا۔ اس کے چہرے کو گرم آنسو مسلسل بھگو رہے تھے۔ وہ پاپا کو آتے دیکھ کر تڑپ کر آگے بڑھی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روحان کے متعلق سسکتے ہوئے بتایا۔ امی کو کبیشہ کو چپ کروانے لگی۔ پاپا اپنی گاڑی پورٹ سے باہر نکالنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ سب لوگ روحان کے گھر جا رہے تھے۔ کبیشہ بار بار آنسو صاف کر رہی تھی۔ غصہ اور ناراضگی سب بھلا کر اس کی زندگی اور صحت کے لیے دعا گو تھی۔ اس کے کپ کپاتے ہاتھ اب خدا سے اپنے ہمسفر کی درازی عمر اور تندرستی مانگ رہے تھے۔ اس کے دل میں بس ایک طلب تھی، روحان ملک کو پانے کی طلب۔ آنکھوں میں بس ایک پیاس تھی، اپنے محبوب کو دیکھنے کی پیاس۔ گاڑی اپنے مطلوبہ مقام پہ پہنچی تو کبیشہ کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ اب روحان ٹھیک ہے، اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے۔ کبیشہ کے دھواں دار رونے پر سعید صاحب اور راحیلہ بیگم نے تسلی دی۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھی، دروازہ اد کھلا تھا۔ روحان کمبل اوڑھے اپنے بیڈ پر بے خبر لیٹا تھا۔ سرخ و سفید چہرے پر غضب کی معصومیت اور بے نیازی کا علم تھا۔ وہ بے ساختگی سے قریب آئی۔ روحان دیکھیں، میں آ گئی ہوں، ہار گئی ہوں۔ آپ کی شدتوں نے مجھے زیر کر دیا ہے۔ اب میں کبھی آپ کو چھوڑ کر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آنکھیں کھولیں پلیز۔ آنسو سے بوجھل پلکیں اٹھا کر اس نے روحان کے وجیح چہرے کو بہت محبوبیت سے دیکھا اور اپنا سر اس کے کشادہ سینے پر رکھ دیا۔ پلیز آنکھیں کھولیں، ایک بار کہہ دیں آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ روحان نے نیم وا آنکھوں سے دیکھ کر دوبارہ پلکیں موند لیں۔ کبیشہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ بے پناہ خوشکن تاثر نے اس کا دل گداز کر دیا۔ اس نے دونوں بازو دھیرے سے اس کے گرد باندھ دیے تو کبیشہ نے چونک کر سر اٹھایا۔
وہ بڑی دلکشی اور محویت سے دیکھتے ہوئے بھرپور انداز سے مسکرا رہا تھا۔ کبیشہ کو یکایک اپنے بیوقوف بنائے جانے کا احساس ہوا تو کمبل کھینچ کر پرے پھینکا۔ وہ اچھا بھلا آرام سے لیٹا تھا، کسی زخم کا نشان تک نہ تھا۔ شرم نہیں آئی آپ کو ایسا اندوہناک مذاق کرتے ہوئے؟ اتنا پریشان اور رنجیدہ کیا مجھے؟ وہ اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے بولی۔ اس کے علاوہ عمار کو اور کوئی پلان ایسا لگ ہی نہ رہا تھا جس سے تم آ سکو۔ روحان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر ہنستے ہوئے کہا۔ عمار بھی اس سازش میں شریک تھا، بدتمیز۔ اس کا تو میں علاج کر لوں گی، کبیشہ نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ نہ صرف عمار بلکہ ہم دونوں کی فیملیاں بھی۔ ویسے یار غلط کیا ہے، انہوں نے تو اچھا کیا ہے ہمیں ملانے کا سوچا، اور تم؟ روحان نے انگیختے شہادت سے اس کی ٹھوڑی کو چھو کر چہرہ اونچا کیا۔ سچ بتاؤ، آج مجھے ملنے کو دل چاہا تھا نا، تو آئی بھی میں ہوں۔ آپ تو نہیں آئے، کبیشہ خفگی سے بولی۔ بلایا تو میں نے تھا نا، اور تمہارے آنے سے ہی تو مجھے تمہاری پوشیدہ چاہت اور خوبصورت اعتراف کا تحفہ ملا ہے۔ روحان نے اس کے ریشمی بالوں کی لٹ ہونٹوں سے لگائی تو کبیشہ کے چہرے پر پرحجاب تبسم کھل گیا اور چہرے پر دھنک اتر آئی۔ روحان نے اپنے پرتحفظ حصار میں گری نازک مزاج حسین کو بے حد طمانینت اور سکون سے دیکھا، جو دوریوں کو ختم کر کے مکمل اعتماد اور خوشی سے سال نو کا تمام تر حسن اسے دے گئی تھی۔ شادی کی سالگرہ مبارک ہو، اور نیا سال بھی۔ روحان نے اس کی چمکتی پیشانی کو چوم کر کہا تو وہ سرشاری سے بولی۔ خدا کرے ہم آنے والے تمام سالوں کی صبحیں اور شامیں ایک ساتھ دیکھیں، آمین۔ روحان جذب سے بولا۔ بے رنگ اور اداس زندگی پھر خوشبو سے فضا معطر کرنے لگی اور ہوا خوشگوار لے میں گنگنا اٹھی۔ مدھم سروں کے ساتھ کہیں سے بہت دل چھو لینے والی آواز ان کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو کر ماحول پر چھا گئی اور زندگی کا حسن بڑھنے لگا۔ تیری آنکھوں میں جو میری تصویر ہے، بس یہی میرے خوابوں کی تعبیر ہے، دیکھ لینا کبھی تو آزما کے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔